7 جون 2021 میں عیسیٰ ابن مریم مہدی علیہ السلام ہوں۔ عیسیٰ ابن مریم دوبارہ جنمہ مہدی علیہ السلام آ گیا ہوں، اور مسیح دجال مرزا غلام احمد قادیانی اس کے خلیفہ ہیں۔ فرعون جیسے ایک جھوٹے مسیح کی ریاست ساری دنیا میں پھیلی ہوئی، اور بنی اسرائیلیوں کو، یعقوب علیہ السلام کی نسل کو اور ان کی اولاد یہودا کی نسل کو انہوں نے غلام بنایا ہوا ہے، اور انہی میں پیدا ہوا ان کو پاک کرنے کے لیے۔ دنیا گواہ رہے۔ آئیے میں آپ کو آدھا گھنٹہ دے سکوں گا انشاءاللہ آج۔ کوئی احمدی ہے تو آئیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحابہ یا سیدی یا خاتم النبیین، لبیک 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 یا سیدی یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا کے ہر جھوٹے کذاب کے اوپر لعنت بے شمار۔ میرے آقا صلی اللہ چاہے علیہ وہ وسلم آپ ہی کیوں نہ ہو، چاہے کوئی علماء دینی کیوں نہ ہو، منافقین کیوں نہ ہو، کیونکہ یاد رکھیے آپ جو ہے نا اپنے ختم نبوت چلاتے ہوئے بات کری کے لیے کہا کہ مجھے نبوت کا الزام لگاتے ہیں، یہ حرام ہے آپ کے لیے۔ یاد رکھیے علماء حق میں آئیے، علماء سو سے نکلیے، اور میں نبی نہیں کسی بھی قسم کا، آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں، نہ زمین سے نہ آسمان سے۔ یہ میرا عقیدہ ہے، یہ میرا ایمان ہے۔ قرآن اور حدیث شریف آخری شریعت، اور سارے انبیاء علیہ السلام میں فرق نہیں کرنا ہے، سارے مرسلین علیہ السلام میں فرق نہیں کرنا ہے، ورنہ کافر ہو جائیں گے۔ سب جو عزت سب کو دیتے ہیں پوروں کو دینا ہے، یہی میرا ایمان ہے۔ مدعو صاحب آپ ذرا تھوڑی سی خاموشی اختیار کیجئے، بات کرنے کا کوئی جی طریقہ بھی دیکھیں۔ ابھی اس گفتگو کے اندر 3 بندے شامل ہیں، تو آپ بیچ میں بغیر اجازت کے بولے جا رہے ہیں۔ بات اچھا کرنے آپ کا اجازت دے دیجئے، میں بولوں گا تبھی میں بولوں گا، مگر آپ کو کوئی اشارہ بولنے کی کیجیے۔ اجازت دیتا ہوں، آپ ابھی چپ رہیے، ابھی بالکل خاموشی اوکے، اختیار۔ مگر میوٹ مت کرنا۔ ہاں بس دیکھیں، میں میوٹ آپ کو نہیں کرتا، لیکن یہ ہے کہ آپ اس جب تک گفتگو میں شامل رہیں گے، آپ کو جب بولنے کا کہا جائے تو پھر آپ نے بولنا ہے۔ براہ کرم آپ اس اور چیز آپ کا بھی مجھے بولیں گے، سنیے، دوسرے بولیں گے تو میں نہیں بولوں گا، آپ بولیں گے بولیے مدعو صاحب تو میں تبھی بولوں گا، آپ بولیں گے رک جائیے تو میں رک جاؤں گا انشاءاللہ۔ جی میں نا آج کی گفتگو کے اندر ایک ثالث کی حیثیت سے گفتگو میں نے نہیں کرنی، گفتگو جی آپ سے کریں گے۔ جناب زاہد خان صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ، اور زاہد خان صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی آواز آ رہی ہے۔ آپ جی بس ٹھیک ہے، ایک ادھر ہی رہیے گا۔ اپنا مفتی صاحب ایک اور نبی ہیں ہمارے، ان کو بھی شامل کر لیں، اطہر صاحب۔ ارے جی بھائی میں نبی نہیں ہوں، میں کوئی نبی نہیں ہوں، میں صرف اللہ کا رسول بھیجا مدعو گیا صاحب ہوا۔ آپ پھر بولے ہیں، مدعو صاحب آپ پھر بولے ہیں۔ سوری۔ دیکھیں وہ زاہد صاحب بھی تو آپ کی بات سن رہے تھے، تو وہ خاموشی سے سن رہے تھے کہ نہیں؟ اوکے کوئی انسانیت ہوتی ہے، چپ کر کے سنیں، آپ کو جب موقع ملے آپ بولیں۔ جی اچھا جی زاہد صاحب آپ بات کر رہے تھے۔ مفتی صاحب میں نے عرض کی ہے، وہ اطہر صاحب آنا چاہتے ہیں، وہ بھی نبی ہے۔ جی لنک ان کو دے دیں، ان کا آپ کو بھی سینڈ کیا ہوا ہے، ان کو بھی سینڈ کر دیں آپ۔ چلو ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ایک سیکنڈ میں جی۔ اچھا اتنی دیر جب وہ تشریف لاتے ہیں تو آپ دونوں صاحبان آپس میں کوئی چیزیں طے کر لیں، کیونکہ میرے ساتھ انڈیا سے تعلق رکھنے والے مودود صاحب موجود ہیں، جن کا دعویٰ ہے کہ میں رسول ہوں، میں امام مہدی ہوں، اور میں عیسیٰ ابن مریم ہوں۔ اور مودود صاحب آپ بھی سن لیجئے کہ یہ آپ کے ساتھ جو آج شامل ہوں گے گفتگو میں، وہ ہے زاہد خان صاحب، جن کا تعلق جناب جرمنی سے ہے۔ تو ان کا دعویٰ ہے کہ یہ نبی ہیں اور خدا کا دل ہے، اور بھی ان کے دعویٰ کافی ہیں۔ تو وہ تو جب آپ دونوں کی بات ہوگی تو پھر آپ دونوں ایک دوسرے سے پوچھ لیجئے گا کہ کیا دعویٰ ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو جی اب زاہد خان صاحب کدھر چلے گئے ہیں؟ زاہد خان صاحب کدھر چلے؟ مدعو صاحب آپ بولنا چاہتے ہیں تو بول لیں۔ ٹھیک ہے، دیکھیے
اللہ تعالیٰ نے اس جماعت احمدیہ کو پسند فرمایا ہے ساری دنیا میں تاکہ بنی اسرائیلیوں کو یعنی یعقوب علیہ السلام کی نسل کو یہودیوں کی نسل کو اس میں جمع کریں گے، جس کا وعدہ توریت میں اور قرآن میں بھی ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے جتنے لوگوں نے پچھلے جنم میں میرا انکار کیا تھا ان کو جمع کیا گیا اسی جماعت میں، تاکہ ان کو جھوٹا مسیح کیسا ہوتا ہے پتا چلے اور سچا مسیح کیسا ہوتا ہے پتا چلے. لیکن جو یہودی بنی اسرائیلی ایمان لے آئے تھے آخری نبی پر اور وہ مسیح دجال کے فتنے میں نہیں پڑے اور میرے منکر نہیں رہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے کھلا چھوڑ رکھا ہے. جیسے افغان میں مسلمان ہیں، پاکستان میں ہیں پٹھان لوگ سارے دنیا میں، تو یہ الگ ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے منافقوں کو جو جھوٹے مسیح کے یعنی مجھے انکار کرے تھے اور جھوٹے، تو اللہ تعالیٰ نے گواہ بنانے کے لیے جھوٹے مسیح کے حوالے کر دیا پوری جماعت احمدیہ کو. اور پوری جماعت احمدیہ بنی اسرائیلی یہودی ہے جی. اللہ ظاہر خان صاحب، آپ نے مودود صاحب کی ابھی بات سن لی ہے. یہ فرما رہے ہیں کہ جماعت احمدیہ کو اللہ پاک نے پسند کیا ہے، تو ابھی اس وقت کے اندر جماعت احمدیہ سچی ہے، اور تاکہ وہ فیصلہ کرے جماعت احمدیہ کہ کون سا نبی اور رسول برحق ہے اور کون سا مسیح برحق ہے اور کون سا امام مہدی برحق ہے. اس کے اوپر آپ کیا فرمائیں؟ اس کے متعلق عرض یہ ہے کہ اگر یہ شخص جماعت احمدیہ کو جھوٹا کہتا ہے تو پھر یہ اپنی جو تعلیمات ہے وہ سامنے رکھے. جب اپنی تعلیمات سامنے رکھے گا جو خدا کی طرف سے ہیں تو فیصلہ خود ہی ہو جائے گا. لیکن اگر یہ دوسروں کو جھوٹا کہتا رہا تو وہ ایک جنبہ بھی ہے، کیا نام ہے اس کا، غفار، وہ بھی بس یہی کام کرتا ہے. آنے والا جو ہے خدا کی طرف سے وہ خدا کا پیغام لے کے آتا ہے. اب جو معیار ہے قرآن کا اسی معیار سے لے لیتے ہیں. اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کی پکڑ جو ہے خدا کہتا ہے میں پکڑوں گا. تو یہ جو صاحب ہیں یہ ٹھیکیدار کب سے بن گئے اپنا جو جماعت احمدیہ کو جھوٹا ثابت کرنے والے. یہ اپنا مقدمہ پیش کرے، اس کا اپنا مقدمہ جو ہے وہ تعلیمات رکھے. وہ تعلیمات سے پتہ لگ جائے گا کہ جماعت احمدیہ کی پہنچ کہاں تک ہے اور اس شخص کی پہنچ کہاں تک ہے. لیکن اگر یہ دوسروں کو جھوٹا کہتا ہے تو یہ تو خود ہی اپنے کٹیرے میں آ کے کھڑا ہو جاتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ اس نے مجھ پہ جھوٹ بولا ہے. اگر کسی نبی نے تو خدا اس کو پکڑے گا، کیونکہ تمہارے اوپر تو جھوٹ نہیں بولا اس نے. تو یہ کہاں سے ٹھیکیدار بن گیا دوسروں کو جھوٹا کہنے والا اور اپنے آپ کو سچا کہنے والا؟ تو پھر کیا جماعت احمدیہ کا یہ حق نہیں بنتا کہ وہ اس کو بھی جھوٹا کہیں، اسے بھی دجال کہیں؟ تو اگر یہی باتیں کرنی ہے تو معرفت الہی کہاں گئی، خدا کا پیغام کہاں پہ گیا؟ یہ کہنا ہے. جی مودود صاحب، اب آپ جواب دیں. اور ایک اور آتھر علی صاحب کی آئی ڈی بھی آئے ہیں، اور شاید یہ وہی ہیں کہ جن کا ابھی زاہد صاحب تذکرہ کر رہے تھے کہ انہوں نے بھی کوئی نبوت کا دعویٰ کیا ہوا ہے. تو بہرحال آپ تین صاحبان یہاں پہ موجود ہیں، باری باری ایک دوسرے کو بولنے کا موقع دیجیے گا. تو میں بیچ میں سائڈ پہ ہی ہوں، میں آپ کی گفتگو سن رہا ہوں. آج فیصلہ ایک منٹ زاہد صاحب، ایک منٹ. آپ حضرات چونکہ آپ سارے ہی رسول ہونے کے اور نبی ہونے کے دعوے داران تینوں بندے یہاں موجود ہیں، آج آپ نے فیصلہ کرنا ہے آپ لوگوں میں سے سچا کون سا اور جھوٹا کون سا ہے. میں سائڈ پہ ہوں، آپ خود اب بات کر لیں. اچھا، عرض یہ ہے کہ ذرا عطر کو اپنے آپ کو متعارف کرانے دیں. عطر اپنا تعارف کرا دیں. جی بہت شکریہ محترم زاہد خان صاحب. میرا نام عطر علی ہے اور میں ساؤتھ افریقہ میں ہوتا ہوں، اور میں جناب محترم زاہد خان صاحب کی تعلیمات کے توسط سے گزشتہ 10 ماہ سے ان کی تعلیمات پڑھ رہا ہوں، اور ان کی تعلیمات کی بدولت ہی میں حق تعالیٰ سے ملا ہوں اور اس نبوت کے درجے پہ فائز ہوا ہوں. ان 10 ماہ کے گزشتہ دورانیہ میں میری حق تعالیٰ سے 18 دفعہ ملاقات ہوئی ہے، اور میں دل و جان سے زاہد خان صاحب کا فالوور ہوں اور ان کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور دل و جان سے ان کا ساتھ دے رہا ہوں. اچھا، اب یہ ہے کہ مفتی صاحب آپ تو لگ گئے کنارے پہ
اور آپ نے ایک رسی سے 3 اونٹوں کو باندھ دیا ہے, ٹھیک ہے, تو ایسے کام نہیں چلے گا. وہ ایک ادھر جائے گا, ایک ادھر جائے گا, وہ کہے گا مجھے اپنی بات پوری کرنی ہے, تو ایک ایک کو وقت دے دیں تاکہ وہ اپنا بیان کر سکے اور دوسرے جو افراد ہیں وہ خاموشی سے سنیں. ظاہر صاحب میں پیچھے پردہ بیٹھا ہوں, تو یہ بہترین آپ نے بات کی ہے کہ ایک وقت دے دیا جائے. تو اس کا بہتر طریقہ یہی ہے کہ آپ ایک تو یہ ہے کہ تصویر آپ لوگوں کی نظر آ رہی ہے, آپ ہاتھ کے اشارے سے بات کرنے کا اگلے بندے کو کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اب تم رک جاؤ, میں بات کرنا چاہ رہا ہوں, جیسے ابھی عطر صاحب نے ہاتھ کا اشارہ کیا. ایک تو یہ طریقہ ہے. دوسرا یہ طریقہ ہے کہ آپ آپس میں مل کے ٹائم طے کر لیں کہ 2 منٹ یہ بولیں گے, 2 منٹ یہ, تو 2 منٹ یہ. تو یہ آپ نے خود طے کرنا ہے, میں پیچھے پردہ بیٹھا ہوں. جی آپ چلو بات ٹھیک کریں. ہے, ہم 3 منٹ لے لیتے ہیں. تو یہ عرض کریں, یہ قادیانیوں کے نبی, مجھے نام یاد نہیں آ رہا, نام بتا دیں. محمد مودود احمد خان. ہاں مجھے یاد آ گیا ہے, محمد محمود احمد صاحب. سو محمود صاحب, ون منٹ. محمد مودود احمد خان. محمد محدود احمد خان. مودود. اچھا, اب ایسے میم واو دال زبر, دال واو دال پیش, مودود. او بندے کے پتر بن اور اپنی تعلیم پیش کر. سمجھے کہ نہیں محمد صاحب؟ تعلیمات پیش کریں. یہاں نام شام مودود احمد خان, پہلے نام سن لو. سن لیا میں نے, آپ تعلیم پیش کریں. چلیے جناب آگے آپ سنیے. پہلی بات تو جناب آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی ذلی نبی, نہ کوئی بروزی نبی, نہ کوئی آسمان سے نبی, نہ کوئی زمین سے. یہ قرآن کہتا ہے. آپ نے کہا یہ بندہ آ کر جھوٹ بول رہا ہے, سچ بول رہا ہے, اس کو جھوٹا بول رہا ہے, اس کو سچا. قرآن پاک فرماتا ہے قرآن میں کہ حق کی اللہ تعالیٰ وار ناحق پہ ایسے لگاتا ہے کہ وہ سر اٹھا نہیں پاتا, اور میں حق ہوں اللہ کی طرف سے, عیسیٰ ابن مریم روح اللہ, دوبارہ جنما ہوں روحانی طور پر نئے جسم کے ساتھ مہدی علیہ السلام بن کر. جماعت احمدیہ میں ہی میرے والدین کو جس نے اپنے مرید بنایا تھا انہی میں جنما ہوں, لیکن میں اس کا فالوور کبھی نہیں رکھا اللہ تعالیٰ. اور اسی کے درمیان میرا ظہور ہوا 1991 دمشق کے مشرقی علاقے سفید مینار کے پاس فجر کے وقت, جب 400 عورتیں 800 مرد وہاں موجود تھے. مسجد اقصی قادیان, جب مرزا طاہر احمد صاحب ایروپلین میں سفید گدھے پر ظاہر ہوئے ایک باڈی گارڈ کے ساتھ, آنکھوں پر پھولے ہوئے انگور کی طرح عینکیں پہن کر, سن گلاسز, اور مجھے اللہ تعالیٰ روح القدس سے مدد دیا, اور میں گندمی زرد چادروں میں لپٹا, یعنی گندم جو ہے مسیحا کو گندم کہا گیا ہے, گندمی یعنی زرد چادروں میں لپٹا. جب گندم جوان ہو جاتا ہے تو زرد چادروں میں, تو میں ظہور میں آیا شہر حیدرآباد سے ٹو اسدراس, چیپٹر نمبر 11 کے مطابق اللہ تعالیٰ مجھے شہر حیدرآباد سے مہمان بنا کر ان کا لے کر گیا, اور وہاں روح القدس سے مدد ہوئی. اور میں نے کہا تو شیطان ہے, تو نہیں ہے, میں اصلی مسیح مہدی مہادیو, میں آ گیا ہوں. اور یہ طاقت مجھے اللہ تعالیٰ نے بولنے لگائی. دمشق کے مشرقی علاقے قادیان پنجاب 1991 میں یہ واقعہ ہوا, جب میں 18 سال کمپلیٹ کر کے 19ویں سال قدم رکھا. یہ بچے کی کوئی طاقت نہیں ہو سکتی, میں کوئی عالم مفتی نہیں تھا, لہٰذا یہ پیش گوئی پوری ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو میں آیا ہوں تو دجالوں کو, کذابوں کو الگ کرنے کے لیے, اور مسیح دجال کو الگ کر کے اسے پاک کرنے کے لیے میں اللہ کی طرف سے ہوں. لہٰذا میں نبی نہیں کسی بھی قسم کا. یاد رکھیے, جس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا یا اس کی کسی نے تصدیق کی, دونوں ہی کافر ہیں, اس سے دلائل پوچھنا بھی حرام ہے. یاد رکھیے, نبی کے معنی ہوتے ہیں خبریں سنانے والا, نئی خبریں اللہ سے پا کر, نئی خبریں کوئی آنے والی نہیں. میں خوشخبری سنانے کے لیے آیا ہوں, ڈرانے کے لیے آیا ہوں, خوشخبری یہ سنانے کے لیے آیا ہوں. سارے انبیاء علیہ السلام کی پیشگوئیاں پوری ہوئی, میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیاں پوری ہوئی, مسیح دجال ظاہر ہو گیا, یاجوج ماجوج نکل گئے, دعوت من الارض ظاہر ہو گیا, اور میں عیسیٰ ابن مریم دوبارہ جنم لے کر آ گیا ہندوستان میں. آپ کے 3 منٹ پورے ہو گئے ہیں. جی جناب, ٹھیک ہے نا, تو آپ نے کچھ کہنا ہے؟
अतर साहब, तो आपने कहना तो आप कहें। जी बहुत शुक्रिया जाहिद खान साहब। मैं कुछ कहना चाहूँगा। पहले तो इन मौदूद साहब को कि इनकी अपनी ग्रामर में इतनी मिस्टेक्स हैं कि 22 के करीब तो मैंने गिनी है। तो अच्छा। दूसरे की तजलील करने से पहले या करेक्शन करने से पहले इंसान को अपने गिरबान में झांकना चाहिए कि भाई मैं खुद बोलने में इतनी मिस्टेक्स करता हूँ तो दूसरे का तलफ़्फ़ुज़ जरूरी करना मेरे लिए क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। मजमून पे आने की कोशिश करें। दूसरी बात, आपकी तालीमात पूछी गई थी, आपकी तालीमात क्या है? आपका शजरा नसब, नहीं आप मेरे सुने 3 जरा, मिनट पूरी नहीं हुई। ओके और अपना आप जवाब दीजिएगा जाहिद खान साहब के 3 मिनट के बाद। बात यह है कि आपसे तालीमात पूछी गई थी, आपने अपनी बायोग्राफी बता दी, तो वो हमने गूगल पे देखी है। जो टू दी पॉइंट आपसे सवाल किया जाए आप उस पर तवज्जो करें, तो हमें पढ़े लिखे लोग हैं, हमें समझ आ जाती है आपकी बात की। ठीक है, अब जो आपने बात कही है कुरान की, वो आपकी हुज्जत है। आप ये कैसे साबित करेंगे किसी गैर मुस्लिम को कि आप वो मसीह हैं जो जिस बात का आपने दावा किया है वो आप हैं? कुरान मेरे लिए तो हुज्जत नहीं है। अगर मैं ईसाई हूँ तो फिर भी, अगर मैं यहूदी हूँ, किसी भी तालीमात से मैं मुल्हिद हूँ मिसाल के तौर पे, तो आप मुझे कैसे साबित करेंगे अपनी तालीमात? आप अपनी तालीमात पहले पेश तो करें वो हैं क्या, उसके बाद वो फिर मेयार लेके आए जिस मेयार पे वो साबित हो इस्लाम से बाहर, क्योंकि इस्लाम आपकी हुज्जत है, दूसरे किसी और की नहीं है। और मैं अब अपना आखिरी मिनट यूज करूंगा अपने लिए। मैं हक ताला से मिला हूँ, खुदा की जात से मिला हूँ 18 दफा। अल्लाह तबारक ताला ने आपके मज़ाहिब की सफ लपेट दी है। ना आप अपने नबी से मिले हैं, ना आप कभी खुदा से मिले हैं, ना ही आप फरिश्तों से मिले हैं, ना ही आपने जन्नत और दोज़ख देखी है। आप दावा जिन मौज़ूआत को सामने रख के करते हैं, उन मौज़ूआत की खुदा ने सफ लपेट दी है। और अब आपको ये भी मैं बता दूं कि आपकी रूह की एक शक्ल है जो आपने कभी देखी भी नहीं है। आपको ये भी नहीं पता कि रूह का असल रंग क्या है, उसमें नूर के रंग कैसे होते हैं। ये सारी वो नई तालीमात हैं जो खुदा अब दे रहा है जाहिद खान साहब के तवसुत से। उन पे एतराज करने से पहले, उन पे सवाल करने से पहले उनकी तालीमात को, किताब को यूरोपियंस की तरह पढ़ लें, उसके बाद मुंह खोलें। अतर साहब आप 3-3 मिनट का एहसास रखिए, मधु साहब को भी बोलने का मौका दें, अपने वक्त पे आप नजर रखें। तो ठीक है, अब जी, मैंने बोलना जी, मुझे तो वक्त ही नहीं दिया। अच्छा, मैंने इन साहब को देखा है, जो भी इनके दावाजात हैं 10 दफा ये इनकार कर चुके हैं अपने दावों का, तो इन पे इतबार कौन करेगा? इनकी ऑडियोज जो हैं वो देखी जा सकती हैं कि कितनी दफा इन्होंने इनकार किया है अपने दावे का। तो ये तो अपने दावे में खुद ही झूठे हो जाते हैं, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, जैसे वो अतर ने कही है कि तुम्हारा कुरान हमारे लिए हुज्जत नहीं हो सकता, और एक मर्द जो इनकार करता है खुदा का, उनको तुम्हारे कुरान से क्या ताल्लुक, वो तो दलाइल मांगेगा। फिर ये भी नहीं पता इन शख्स को कि कुरान जो है वो अंबिया का इनकार नहीं करता। वो कहता है ए आदम की औलाद, फिर कभी रसूल आए और वो तुम्हें हमारी आयात पढ़कर सुनाएं, यानी मार्फत इलाही के अगले पैगाम दें, तो तुमने उनकी बात को सुनकर मार्फत इलाही की तरफ जाना है। तुम्हें क्या मिलेगा? खौफ और गम से निजात मिल जाएगी। तो जब तुम्हें अपने कुरान की खबर नहीं, तो ऐਵੇਂ ही बढ़ के मानना कि मैं ये हूं, मैं वो हूं। चलो ठीक है, मान लिया आप जो भी है, तो 10 दफा तो आप अपने दावे का इनकार कर चुके हैं। नंबर 2 बात, कुरान खुद ही कहता है हम जब चाहें कोई आयत को मनसूख कर सकते हैं और उससे बेहतर पैगाम ला सकते हैं।
تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا آپ ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں قرآن کے؟ اب جماعت احمدیہ کی بات کر لیتے ہیں. ذلی بروزی کوئی چیز ہوتی نہیں نبوت کے اندر. اور دوسری بات یہ نبی کو نہیں بنا سکتا. تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ نبی نے یہ کیا وہ کیا، نبی کی یہ طاقت نہیں ہے. آپ کی تعلیمات آپ کے خلاف جاتی ہیں. ظاہر صاحب آپ کا ٹائم مکمل ہو گیا ہے. ایک سیکنڈ میں، خدا جو ہے وہ نبی بناتا ہے. میرا ٹائم تو ابھی تھا لیکن چلو خیر میں نے چھوڑ دیا. آ جائے جی محمد صاحب. چلیے آپ لوگوں کے 4 سوالات میں نے نوٹ کر لیے اور ایک اعتراض، اس کا جواب دے دوں گا انشاءاللہ. 3:54 ہو رہے ہیں میرے پاس، 57 تک میرا ٹائم رہے گا انشاءاللہ. پہلا انہوں نے کہا کہ بھائی 10 بار تو آپ نے انکار کر دیا ہے. بھائی صاحب ایک ویڈیو جس میں انکار کیا تھا وہ تخیہ کروایا تھا اللہ تعالیٰ 1 مارچ 2016 کو، جب مفتی زبیر کچھ جاہل لوگوں کے ساتھ حملہ کیا تھا. وہ خود ایک حصہ بن گیا اس نشانی کا، کیونکہ ان کا ذکر بہار الانوار حدیث میں پہلے سے موجود ہے، نوح علیہ السلام کی کتاب میں پہلے سے موجود ہے کہ کالا اشٹامی کے دن عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام یعنی مہادیو یعنی شنکر بھگوان جو ہے کالا بھیرو کا روپ کریں گے، زہر پی جائیں گے، اپنے غصے کو پی جائیں گے. یہ سین اللہ کروایا. میں 7 دن سے روزے تھا بنا سحری کے اور بہت ہی تکلیف میں تھا. اس وقت جو اللہ نے مجھے بتایا کہ جو وہ کریں تم برداشت کرنا، پلٹا کے وار نہیں کرنا، کیونکہ میں رودرا ہوں، غصے والا ہوں. کافی میں نے کئی لوگوں کو پلٹا کے مارا، کئی کیسز بک ہیں. تو میں اس وقت کافی برداشت کر کے مجھے بولا گیا پاگل ہو. ملا جی جو بولے جی 70-80 لاٹھیاں میں نے کھائی. جی میرے بچے تھے جی. اس کے بعد اس سے پہلے میں نے پولیس کو فون کر دیا تھا. پولیس آئی، ان سب کو کتوں کی طرح پکڑ کے لے کے گئی. یہ ریکارڈ ہے، آج بھی پولیس اسٹیشن میں گواہی ہے، پیپر میں نیوز آ گئی، پوری نیوز پھیل گئی. دعوت المنلرز کی ابھی نہیں ہوا ٹائم، دیکھیے 55 ہو رہے ہیں جناب، ابھی 2 منٹ ہے. اچھا سنیے ذرا آہستہ کھانسیے، سنیے. لہٰذا یہ اعتراض کا میں جواب دے دیا. اب 4 سوالات آپ کے کہ بھائی کیا دلیل سے بول رہے ہیں کہ آپ عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام ہیں؟ تو بھائی صاحب جس کا ایمان یہ ہے کہ مسیح دجال ظاہر ہوگا، اس کے بیچ عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام آ کر اس کا خاتمہ کریں گے، وہی مجھے پہچان سکیں گے. پہلے مسیح دجال کو پہچان لو پوری طریقے سے. آیات کبریٰ 10 آیات کبریٰ ہیں، اس میں سے 10 پہلی نشانی ہے مسیح دجال. عام دجال کذاب الگ ہیں، 30-50 وہ چھوڑ دو. مسیح دجال ایک ہی ہے جو مرزا غلام احمد قادیانی اس کے خلیفہ فرعون جیسے جھوٹے مسیح کی ریاست. اس کو پہلے پہچان لو، 100 سے زیادہ نشانات سے کمپیر کر کے دیکھ لو. پھر اس کے بعد مجھ عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کو 1500 پرسنل آئیڈینٹیفیکیشن پروفز کے ساتھ پہچانو. پھر اس کے بعد 3 سونامی 3 طرف زمین کا دھس جانا جو ہوا. پھر 6ٹھی نشانی جب میرا انکار کیا گیا اللہ کی نشانی آیت کبریٰ کا، تب اللہ تعالیٰ نے دعوت المنلرز کو ظاہر کرا کہ وہ جبرائیل علیہ السلام مور بن کر گواہی دیے، جس کے ہاتھ میں موسیٰ علیہ السلام کی چھڑی سفید اور سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی لگی تھی، یعنی مور کا پنکھ. چاش کا وقت 2015 جیسا کہ حدیث شریف بہار الانوار میں آیا کہ ظہور مہدی کے 30 سال میں اللہ تعالیٰ دعوت المنلرز ظاہر کرے گا. ابھی 1 منٹ ہے، دیکھ رہا ہوں نظر یہاں پر ٹائم پہ رکھا ہوں میں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگ کو ظاہر کیا حضر الموت کی طرف سے، یعنی یمن سے جو آگ کا ذکر ہے حضر الموت کی طرف سے، وہ اللہ کے نبی کے خواب تھا. اس کی تعبیر کیلیفورنیا میں نکلی، ڈیتھ ویلی کے پاس سے. کیلیفورنیا، امیزن رین فارسٹ، ٹیکساس، یہ ساری جگہ جو ہے نا پوری آگ سے ایسی ہو گئی جو تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 2020 میں یاجوج ماجوج کو ظاہر کر دیا، چائنیز کو، جو 2 قومیں ایک جگہ رہتی تھی، جس سے ٹکڑے ہو گئے، جاپان بن گیا، کوریا بن گئے، سب کچھ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ نشان بھی پورا کر دیا. لہٰذا دلیلوں کے حساب سے میں عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام ہوں، اوریجنل بغیر نبوت کے، اللہ کا بھیجا گیا یعنی رسول، اور رسول کو نہ ماننا کفر ہے. یاد رکھیے کوئی نبی نہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. یہ چھوٹے دجال کذاب ہیں، یہ لوگ، آپ لوگ جو کر رہے ہیں یہ حرام ہے اسلام میں. اور جو اوکے میرا ٹائم ہو گیا، میں پھر بعد میں کنٹینیو کرتا ہوں. چلو ٹائم ہو گیا آپ کا. بہت شکریہ محترم آپ کا ٹائم سے پہلے ظاہر صاحب 1 منٹ. یہ انہوں نے جو آخر میں بات کی ہے بڑی ویلڈ ہے کہ بھائی میں رسول ہوں تو جو میرا انکار کرے گا وہ کافر ہے.
تو کیا آپ اس بندے کو رسول مانتے ہیں کہ نہیں؟ تو پھر اگر نہیں مانتے تو پھر آپ دونوں صاحب کافر ہو گئے بقول اس کے، تو اس کا جواب لازمی دیجیے۔ ہاں دیں گے، پہلے اطہر صاحب شروع کریں آپ، میں دوں گا۔ جی سب سے پہلے تو مبشر صاحب آپ اپنا حسین چہرہ سامنے لے کر آئیں، تو میرے لیے بھی تھوڑا، کیونکہ میں فرسٹ ٹائم یہاں پہ آؤں، اپریسیشن کی بات ہوگی۔ دوسرا یہ کہ آپ ہوسٹ ہیں، میزبان ہیں، آپ نے کسی بھی مہمان کے جواب کے اوپر اپنی اسٹیٹمنٹ نہیں دینی۔ آپ اپنی اسٹیٹمنٹ تب دیں گے جب آپ کسی اور جگہ پہ کسی اور موضوع پہ برابری پہ بات کریں گے۔ ابھی آپ صرف مہمان ہیں، اسٹیٹمنٹ نہیں دینی۔ اچھا، ان محترم نے بتایا کہ یہ نبی ہیں اور اپنے دعوے میں جو بھی یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں، میں نے وہی سوال دوبارہ ان کے سامنے رکھوں گا، یہ مسیح ہیں یا عیسیٰ ہیں یا جو بھی ہیں، جی یہ کیسے یہ پتا چلے؟ اطہر صاحب ایک منٹ، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے مجھے مخاطب کیا ہے، میں جناب ہوسٹ ہوں، ٹھیک ہے جی، تو آپ حضرات گیسٹ ہیں، اور میں سمجھ لیں کہ ایک تھرڈ پارٹی کے طور پہ کام کر رہا ہوں کہ آپ حضرات کی گفتگو ہم سن رہے ہیں، تو جو وکٹ آپ گرائیں گے اور جو ونر ہوگا اس کے بعد اس کا میچ میرے ساتھ ہوگا، ٹھیک ہے جی، تو آخری میچ آپ لوگوں نے میرے ساتھ کھیلنا ہے، ٹھیک ہے جی، تو وہ بعد میں دیکھتے ہیں، ہم سن رہے ہیں، سارے لوگ سن رہے ہیں بیٹھ کے، اور ایک نتیجے تک ہم پہنچیں گے، اور آج کی گفتگو ایک نتیجہ خیز ہونی چاہیے، سمجھ آئی کہ نہیں؟ پہلے ٹھیک ہے، آپ آپس میں جی میچ، بہت آپ آپس شکریہ میں آپ بیٹھ کا، کے، مجھے آپ کی بات کی آپ سمجھ آ آپس میں گئی ہے، بیٹھ کے اس لیے میں آپ سے ایک عرض منٹ کر رہا ہوں کہ جب تک آپ رکیے ایک منٹ، سوالوں کا ایک تعین منٹ ہو رہا ہے، رکیے تب تک محترم، آپ اسٹیٹمنٹ نہیں دیں گے کہ کون جھوٹا ہے، یہ ثابت ہوا، وہ ثابت ہوا، آپ کچھ ثابت نہیں کریں گے۔ جو لوگ سن رہے ہیں وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ خود ہی ثابت کر لیں گے، آپ نے صرف سوال رکھنا ہے، اس کے بعد اگلے کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، آپ کا یہ کام ہے۔ اگر آپ اس پہ ایگری ہیں then we can carry on, otherwise we have really so many other things important to do that. Are you agree? So we can carry on. ٹھیک ہے، آپ اطہر صاحب بولیں، باقی میچ جو مفتی صاحب سے ہے یہ تو ہوتا رہتا ہے، یہ انہوں نے کون سی وکٹ گرا اچھا دی جی، ہماری؟ بہت شکریہ جی محترم زاہد خان صاحب۔ میرا موجود صاحب سے سوال ہے دوبارہ وہی کہ اس دنیا میں 5000 کے قریب مذاہب ہیں آلریڈی، آپ اسلام کے دائرے سے سوال اور جواب کر کے اپنے آپ کو ثابت کرنا چاہتے ہیں، عین ممکن ہے آپ ثابت کر پائیں، لیکن جو باقی کے 5000 4999 مذاہب ہیں یا آؤٹ آف ریلیجن جو لوگ ہیں، آزاد خیال لوگ ہیں، یورپینز ہیں، پوری دنیا خدا کی خلقت ہے، ان کو آپ کیسے ثابت کریں گے؟ صرف ایک بات ہی ثابت کر دیں کہ آپ خدا سے ملے۔ 50 کے قریب اسکیزوفرینیا کی بیماریاں ہیں کہ انسان دماغی طور پہ چیزوں کو دیکھتا ہے، سنتا ہے، ان کا اصل میں وجود نہیں ہوتا۔ آپ کے منہ سے بات نکلی اور ہم مان لیں، دنیا اتنی جاہل نہیں ہے، آپ کی روح پہ اگر کوئی حالت گزرتی ہے، اس کا کوئی سرا انسان کو دیں تاکہ وہ بھی اس سے تعلیمات کی شکل میں اس پہ چلے، اس کو کہ ہاں یہ ہم نے بھی کیا، ہمیں بھی یہ اندازہ ہوا، ہمیں بھی یہ تجربہ ہوا۔ جیسے زاہد خان صاحب کی تعلیمات ہیں، پڑھے خدا نظر آتا ہے۔ تو اس بات کا فائدہ اور جواب تبھی ہوگا آپ کے پاس اگر آپ کا کوئی روحانی مشاہدہ ہے، کوئی طریقہ ہے، اس پہ کوئی چل کے یہ دیکھ لے کہ واقعی آپ کے ساتھ یہ ہوا ہے، آپ کا دعویٰ سچا ہے۔ اس بات کا پلیز جواب دے دیں، بہت شکریہ۔ اچھا مجھے بھی بولنے دینا، کہیں مجھے بیچ میں ٹھیکے پہ بٹھا دیا۔ اچھا، عرض یہ ہے کہ وہ جو مفتی صاحب نے کہا تھا، پہلے اس کا سوال کا جواب دے دیں۔ رسول کا انکار یا جو بھی وہ کوئی دعوے دار ہے، ہم نہیں کر سکتے اس کا انکار، کیونکہ وہ معاملہ جو ہے وہ اس شخص کا اور خدا کا ہوا ہے۔ تو میں کہنا شروع کر دوں کہ یہ جھوٹا ہے، وہ میں بات پہلے بیان کر چکا ہوں۔ اگر جھوٹ بولنے والا جھوٹ بول رہا ہے تو وہ جھوٹ خدا پہ ہے، تو بندوں کو کیا تکلیف ہے کہ وہ کہیں کہ تو جھوٹا ہے، خدا اس کا معاملہ خود کرے گا۔ اب یہ ہے کہ ہم تو انکار نہیں کرتے، نہ ان کا کرتے ہیں نہ کسی اور کا کرتے ہیں، ہم جو سوال رکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ بھئی وہ معرفت الہی کی تعلیم بتا دو کہ جس کو نقش قدم پہ ہم چل کے زندہ خدا سے ملیں، ہمارا یہ کہنا ہے۔ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ آپ اپنے متعلق یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ آپ ذہنی مریض ہیں، آپ نے خود ہی کہا ہے،
चलो हम इसका भी छोड़ते हैं, लेकिन आपको ये नहीं खबर हुई कि दज्जाल काना इंसान नहीं है, ना वो अहमदियत है, दज्जाली फितने से मुराद कुछ और है। और इसकी तारीफ भी कर चुके हैं मोहम्मद अरबी कि वो बाईं आंख से काना होगा, यानी कि रूहानियत में से उसको बहुत कम हिस्सा मिलेगा और साइंसी एतबार से वो बहुत आगे निकल चुका होगा। ये दज्जाल, ये दज्जाली फितना जो है, ये यूरोपियन कौमें हैं, ये साइंस है जिसमें हम रह रहे हैं। तो यहीं से पता लगता है कि आप जो बता रहे हैं जरा उसको सोच समझ के बयान किया करें। अब रह गई बात ये, अभी तो मेरा वक्त रहता है, चलो ठीक है, चलो अगर आपने गिने तो ठीक है। तो नहीं, मैंने गिना नहीं, अगर आप है तो ले लीजिए 1 मिनट और, कोई नहीं नहीं ठीक है, नहीं कोई बात नहीं। अतर का सवाल का जवाब दे दें जरा। चलिए, आपके पिछले 2 सवाल बचे हुए थे और ये यहाँ पर 2 सवाल, उसके जवाब सुन लीजिए जनाब। मेरे प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी को अल्लाह ताला ने भेजा और सारी तालीमात उनके जरिए बता दी गई। कैसे नहाना, कैसे बीवी के पास जाना, कैसे बच्चे पैदा करना, कैसे बाथरूम में जाना, कैसे नमाज पढ़ना, कैसे अल्लाह से 5 बार या 6 बार या 7 बार मिलना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अस्सलात मोमिन की मेराज है, लिहाजा मेरी नमाज 22 साल से भी खजा नहीं है माशाल्लाह से, तो मेरी 22 साल से रोजाना कई मरतबे अल्लाह से मुलाकात होती है, वैसे ही जैसे सारे मोमिनों की मोमिन जो नमाजी होते हैं उनकी होती है। लिहाजा ना मुझे मेराज होने वाली थी, ना मैं अल्लाह का दीदार कर सकूंगा क़यामत तक के, ना ये अल्लाह ताला का कोई वादा था कि मुझे जाहिर करेगा, मुझ पर वो अपने आप को जाहिर करेगा, लेकिन उसकी निशानियां उसने जाहिर की ख्वाब के जरिए, पेशगोइयों के जरिए जो पूरी करके बताइए माशाल्लाह से। लिहाजा मेरे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के बाद मुझे भी कोई इजाजत नहीं है कि मैं कोई भी तालीम अपनी तरफ से दूं सिवाय क्लैरिफिकेशंस के। लिहाजा मैं खुद अल्लाह के आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करता हूं और समझता हूं कि उनके बाद कोई इंसान को, किसी इंसान को कोई नई तालीमात की दुनिया यानी दीनी तालीमात की जरूरत नहीं। दुनियावी वो आमदनी वगैरह के लिए डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, साइंटिस्ट बने, वो अलग है। लिहाजा मेरी तालीम वही है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है, उसी की तस्दीक के लिए मैं आया हूं। ये आपका दूसरा सवाल हो गया। तीसरा ये कि आपने कहा कि नई तालीमात उनकी जाहिद साहब की। अरे भाई साहब, ये कौन, वो कौन, ये कौन? मेरे भाई, क्यों इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं आप लोग? ये सब मैं फैसला नहीं करता, मैं आपको बयान दे देता हूं कि अगर अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मूसा या ईसा भी है आयत होते तो मेरी पैरवी करते। लिहाजा मैं जब आया हूं दोबारा जन्म लेके तो मैं अल्लाह के नबी की पैरवी करता हूं और उन्हीं पर दुरूद सलाम करता हूं, और मैं बिदअत नहीं कर सकता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में कुछ ऐड करना या निकालना इस सब हराम है। और वही तालीम इतनी है कि मैं अल्लाह के नबी की तालीम ही बयान करूं तो मेरी जिंदगी कम पड़ती है। लिहाजा मुझे नई तालीम दीन की देने की क्या जरूरत है? ये तो वो जाहिल लोग होते हैं, अनारी लोग होते हैं जो ये समझते हैं कि उनको नई तालीम की जरूरत है, क्योंकि वो इस्लाम से ही दूर होते हैं, हदीसों से दूर होते हैं, कुरान से दूर होते हैं। अभी 1 मिनट बचा है ना, अभी 1 मिनट बचा है जनाब, मैं देख रहा हूँ टाइम। लिहाजा आपका दूसरा सवाल कि मैंने कहा ज़हनी मरीज नहीं, बिल्कुल नहीं, ये इल्जाम है मुझ पर। और याद रखिए, ये इल्जाम पुलिस वालों ने लगाया, ट्रीटमेंट भी करवाया, वो सब फेल हो गए। आपको अगर मैं ज़हनी मरीज रहता तो इतनी बातचीत कर सकता था क्या? जरा सोचने वाली बात है। और याद रखिए, वक्त हो गया है। एक मिनट जाहिद साहब जरा रुकिएगा। यहाँ पर इन्होंने बड़ी जबरदस्त बात की है मौदूद साहब ने कि मुझे हजारों दफा खुदा की जियारत हुई है, और यहाँ पर अतर साहब की गुफ्तगू से पता चला कि अतर साहब फरमा रहे थे कि मैंने 18 दफा खुदा की जियारत की है, और आपने एक दफा डिबेट के अंदर कहा था कि मैंने पता नहीं 3 दफा खुदा की जियारत की है। ठीक है, तो ये खुदा की जियारत के माजरा ये क्या है? जरा इसको जरा आप सारे बैठे हुए हैं खुदा की जियारतें करने वाले, इसको जरा एक्सप्लेन तो करिए।
تو ویسے تو یہ جناب زیادہ ونر لگ رہے ہیں آپ کے اس میچ کے مدعو صاحب کے، جنہوں نے ہزاروں دفعہ زیارت کی ہے، تے 18 دفعہ عطر صاحب نے کی ہے، یہ تو بالکل فیل ہو گئے ہیں، اور ظاہر صاحب تو بالکل ہی جناب ہار چکے ہیں کہ انہوں نے صرف 2-3 دفعہ کی ہے. یہ ماجرا کیا، کہانی کیا ہے، اس کو ذرا ٹھیک ہے مفتی صاحب سوال کیا کریں، سکور نہ بنایا کریں، ٹھیک ہے؟ یا کرکٹ کا میچ نہیں ہو رہا تو سوال کیا کریں اور پھر آگے سے جواب سنا کریں پلیز. یا ایویں خام کا بیچ میں اکھاڑے میں خود بھی کشتی لڑنی شروع کر دیتے ہیں. چلو بھائی ٹھیک ہے، ایک کو تو لیڈ کرنا ہی پڑے گا نا. ہاں ٹھیک ہے، ایک کو تو کریں لیڈ کرنے لیڈ، دیجیے نا ان کو، لیکن خود کشتی نہ ہوسٹ نے کریں تو نا. لیڈ کرنے دیجیے نا ان کو. ٹھیک ہے، پبلک بھی تو دیکھ خود رہی ہے نا. کشتی نہ کرے. اچھا بھی عطر صاحب شروع تینوں کریں. باتیں کر رہے چلو ہیں تو ٹھیک ہے، کوئی جی عطر بولنے والا بھی، بہت کچھ شکریہ رائے جی، بھی تو دینے والا عطر ہونا شروع چاہیے کریں. نا. بہت اچھا شکریہ، بہت شکریہ محترم. سب سے پہلے تو میں اس بات کی تائید کروں گا کہ جو ہوسٹ ہوتا ہے، آپ دنیا بھر کے جتنے بھی چینلز دیکھ لیں، کوئی بھی جو مہذب قومیں ہیں، ہوسٹ جو ہوتا ہے اس کا یہ کام نہیں ہوتا کہ وہ رزلٹ دے، وہ بھی ساتھ ساتھ یا چسکے لے. آپ صرف سوال کریں، نتائج جو ہیں وہ سننے والے جو ہزاروں لوگ سن رہے ہیں وہ پڑھے لکھے ہیں، جاہل نہیں ہیں، وہ خود ہی طے کر لیں گے. اچھا، دوسری بات کہ میں دوبارہ تیسری دفعہ یہ سوال اپنا دہراؤں گا کہ خدا کے ساتھ ان کی ملاقات کا جو معیار ہے وہ یہ کیا ہے. یہ سوال ان کا مفتی صاحب کا بھی بڑا اچھا ہے. ایک چیز ہے کہ خدا کی پریزنس میں محسوس کرتا ہوں، وہ میری شارت کے قریب ہے، میں نے محسوس کیا خدا کو 5 وقت میں، او ہو خدا کی ذات. ایک وہ چیز ہے جو خدا آپ کو محسوس کرواتا ہے، وہ کیا ہے؟ خدا کی ذات جب آپ کو خود اپنا جلوہ دے، وہ اسے آپ کہتے ہیں کلام الہی یا ملاقات الہی. ویسے تو ہر ایمان والا شخص نماز کی حالت میں بیٹھا ہے، وہ یہی محسوس کرے گا کہ میں اپنی زندگی میں ہر نماز میں خدا کے ساتھ، خدا میرے ساتھ. اسے آپ ملاقات نہیں کہیں گے، اسے آپ عجز کہیں گے. آپ کا عجز ہے، آپ اس کو محسوس کرتے ہیں، اس کی پریزنس کو، لیکن اس کی موجودگی کی دلیل اس کی ذات کا آپ کے سامنے جلوہ گر ہونا ہے. کیا ان محترم کے ساتھ ان کے سامنے خدا کی ذات جلوہ گر ہوئی ہے اپنے نور ٹھنڈے کر کے یا اپنے نوروں کے ساتھ، جیسے زائد خان کے ساتھ ہزاروں دفعہ، لاکھوں دفعہ ہو چکا ہے؟ تو اس چیز پہ توجہ میں نے اپنی طرف سے وضاحت کر دی ہے کہ خدا سے جو ملاقات ہے وہ ہمارا محسوس کرنا نہیں ہے، عطر اس صاحب کا آپ محسوس الٹے ہو کروانا ہے. گئے ہیں، بہت آپ شکریہ. الٹے ہو گئے ہیں عطر صاحب، آپ الٹے ہو گئے ہیں. ذرا پکچر صحیح کر لیں، اپنی پکچر صحیح کریں، تصویر صحیح کر چلیں لیں. جی مدعو صاحب، عطر صاحب تو الٹے ہو گئے تھے اور الٹے ہو کے بعد نکلے، تو اب آپ فرمائیے اس کے اوپر. نہیں میں نے کہنا نا، میری باری ہے. اچھا یہ مفتی صاحب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ شوشہ آپ کہاں سے نکال لیتے ہیں کہ میری ملاقات 3 دفعہ خدا سے ہوئی؟ اتنی میرے سے اپنے آپ نے آپ جو میں کتاب بھیجی تھی اس کے اندر بھی لکھا ہے، اور میری ڈیبیٹ جو ختم نبوت قائم بھائی کے اوپر آپ نے لکھی، اس کے اندر آپ نے یہ شوشہ چھوڑا تھا. نہیں میری سمجھیں؟ کتابیں تو بہت ہیں. اب آپ جھوٹ بول رہے ہیں. وہ نہیں میری کتابیں تو بہت ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے لاکھوں دفعہ زیارت ہوئی ہے، وہ ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں مجھے 3 دفعہ ہوئی ہے، بھائی، ہمیں خوشی ہے 18 دفعہ ہوئی ہے. اس کو بھائی، جواب ہمیں دیں، خوشی ہے، مدعو کو خوشی جواب ہے، دیں کہ مجھے ٹچ نہ کیجیے، مجھے بعد ہمیں میں ٹچ. خوشی ہے. او خدا کے بندے میرا جواب تو سن لے. اچھا ہمیں خوشی ہے، کسی نبی کی ہزاروں دفعہ ہو، لاکھوں دفعہ ہو، ہمیں کون سا حسد ہے. لیکن یہ عام خام خواہ اپنے آپ شوشے چھوڑ دینے. میری ملاقات جو ہے 12 سال سے ہوئی ہے. اب آپ دیکھ لیں میری عمر جو ہے وہ 73 سال کی ہے. تو میرے پہ تو ایک زمانہ گزر گیا خدا سے ملاقاتوں کا. ابھی اپنا حساب کتاب لگاتے رہنا. اچھا اب بات کرتے ہیں ہم وعلیکم السلام. ہاں جی اچھا اب بات کرتے ہیں. وعلیکم السلام بھائی، وعلیکم السلام. ماشاء اللہ کافی بچے ہیں ان کے. اچھا کافی بچے ہیں. اچھا بات یہ کر رہے تھے کہ خدا کی ہے جی ہاں خدا کی ذات جو ہے وہ پیغام کیا دے رہی ہے، یہاں پہ بات ختم ہوتی ہے نا. ہمیں پیغام جو دیا جا رہا ہے وہ پوری انسانیت کو دیا جا رہا ہے. وہ پیغام یہ ہے کہ اب جو ہے انسانیت ایک
ایک ون فیملی، ایک انسانیت کا خاندان ہوگا جس کا محور خدا کی ذات ہوگی. ہم پہ وہ نبوتیں پوری ہو رہی ہیں کہ نیا آسمان اور نئی زمین آئیں گے. مراد یہ کہ خدا کی منشا پوری ہو جائے گی اور نئے انسان ہوں گے. یہ آپ جیسے پرانے انسان نہیں، نئے ہوں گے جن کا زندہ تعلق ہوگا خدا سے. تو چاہے خدا لاکھوں دفعہ بولے، کروڑوں دفعہ بولے، ہم مقابلہ تھوڑی کر رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ خدا کی منزل کیا ہے. ہم تو منزل کی بات کر رہے ہیں. ہم کوئی نبی جو ہے وہ رستہ ہے، مذہب رستہ ہے، خدا کی ذات منزل ہے. تو ہم تو انسانیت کو منزل پہ لے کے آ رہے ہیں. تو ہماری طرف سے ہم نے تو خود کہا ہے کہ یہ زمین انبیاء سے بھر جائے گی، تو ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا. اب ہم ان کو کیسے جھوٹا کہہ دیں جو کہہ رہا ہے کہ میرا معاملہ خدا کے ساتھ ہوا ہے. تو یہ معاملہ نہ جماعت احمدیہ کو حق پہنچتا ہے کہ انہیں جھوٹا کہیں، کیونکہ وہ بتا رہے ہیں اگر کوئی نئی تعلیمات ہوگی تو لوگوں کو بتا دیں. اگر وہی قصے کہانیاں بیان کرنی ہے جماعت احمدیہ والی، جیسے وہ عشق محمدی میں پھنسا ہوا تھا، تو برا نہ منانا، یہ بھی عشق محمدی میں پھنسا ہوا ہے، تو یہ کام نہیں ہوتا. کام اصل میں یہ ہوتا ہے آنے والا نبی کے عشق میں نہیں ہوتا، وہ اگلی بات کر رہا ہوتا تاکہ انسانیت کو فائدہ پہنچے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لاکھوں کیا کروڑوں جتنی چاہے ملاقاتیں ہوں، یعنی کہ جو قرآن کہہ رہا ہے آپ کا کہ منزل کیا چیز ہے، ہم وہ بیان کر رہے ہیں، یہ اپنی کلمات بیان کر رہے ہیں. تو ہمارے ان سے دشمنی کیسی؟ ہم تو کسی نبی کے خلاف نہیں ہیں، کیونکہ خدا نے ہمیں کہا ہے کہ نبی آتے رہیں گے. تو اب جو بات جو بنتی ہے وہ یہ بنتی ہے کہ اگر یہ کوئی خاص تعلیمات بیان کریں اپنی کہ جی یہ نہیں ہے، تو ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم مانیں گے ان کی تعلیمات کو. تو آپ بیان کریں. کیا نام ہے ان کا؟ بچے ماشاءاللہ ان کے بھی بڑے ہیں اور بچے ماشاءاللہ میرے بھی کافی ہیں. اچھا، میرے 14 بچے ہیں ماشاءاللہ، 7 بیٹے 7 بیٹیاں. اچھا، تو پھر آپ 2 زیادہ ہیں. 9 بیویوں کا شوہر، نو درگا کا شوہر، شیو بھگوان ہوں میں، لارڈ واہ شیوا. واہ واہ واہ. بس بچے میرے آپ سے 2 سے کم ہیں. بچے میرے بھی 10 ہیں. جی، عمر آپ کی بہت زیادہ ہے، میری کم ہے. ہاں، عمر میری زیادہ ہے. ابھی چاند پہ اور 1-2 درجن بچوں کا انشاءاللہ. اچھا، ادھر آ جائیں، ادھر بھی بنا دینا بچے کوئی 5-6. وعلیکم السلام. لو جی بچے دیکھو آج. بیوی کو بھی لے آئے سامنے تاکہ انہیں بھی دیکھ لیں. آواز نہیں. مدعو صاحب، ظاہر صاحب نے آخر میں کوئی بات کہی ہے کہ بیوی کو بھی پیش کر دیں. لے آئے سامنے. او لو جی بچے ہی بچے. بیوی سے بھی ملا دیں ذرا، بیوی کو بھی بتا دیں ذرا. ہم بھی اپنی بیوی. اچھا، بھی بچوں کی باری ہے. ماشاء اللہ. جی یہاں پر مدعو صاحب لگتا ہے روحانیت کے گوتے کے اندر جناب کھا کے کافی مصروف ہو گئے ہیں، ادھر دیکھ ہی نہیں رہے. تو مدعو صاحب کی گفتگو سے پہلے یہ ایک ویڈیو سماعت کیجئے. یہ روحانیت کے گوتا کھا رہے ہیں، سماعت کیجئے. توبہ کرتا ہوں 4 گاؤں سے. سن لو، میں اللہ کا بندہ بات سن لو. آج دوپہر تو نے غفار منزل کے ایک لڑکے سے کیا کہا ہے کہ میں امام مہدی نہیں کہا، اللہ کی قسم نہیں کہا. تو نے مسجد میں اوپر بیٹھ نہیں کہا، اللہ کی قسم نہیں کہا. میں نے کہا عالم مفتیوں کو تحقیق کر کے وہ جو دجال کے بارے میں یہ قیامت ہے، میرے بارے میں قیامت کون ہے یہ بتا. میرے بات سنیے نا، قادیانی کے خلاف مفتی صاحب میں نے توبہ کی ہے نا 5 تاریخ کو. آپ پوچھ لیں. اچھا مفتی زبیر صاحب ہیں، ان سے بھی پوچھ لیں. میری بات سنیں، میں نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لیکن آج وہی نہیں کیا. سنیے، میں نے یہ کہا، سنیے پہلے نہیں میرے بھائی.
असल में वहाँ से बात करना चाह रहा हूँ, छोड़ दो इसे, नहीं चलेगा यहाँ पे, नहीं चलेगा, मैं यही रहूंगा, यही रहेगा, अल्लाह बस यही रहूंगा यहाँ पे, आप जहाँ रखे रहूंगा मेरे भाई, मैं तो अल्लाह के घर का दामन पकड़ लिया हूँ, दामन पकड़ लिया मैंने, हाँ पकड़ लिया है, और कसम है अल्लाह की रिकॉर्ड में देंगे आप, कन्वर्टेड है, कन्वर्टेड। देखिए जब अली मुफ्ती ने कहा गुर्तिद हो गया था तौबा कर, तो कुछ कहना है, वो ये है कि अच्छा ये बड़ी बेटी है, अच्छा वो कहना ये है मुफ्ती साहब मैंने कि अगर ये साहेब होते जर्मनी में तो जैसे इनको मारा जा रहा है, जुल्म किया जा रहा है, इनको मुल्लाओं को और इन मुसलमानों को 10-10 साल कैद हो जाती, ये सुनो। तो ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जाहिल मुल्ला हैं और इंतहा पसंद, ये जुल्म है जो इन पे हो रहा है। क्या ख्याल है जी अतर साहब, ठीक है? जी बिल्कुल, ये आपने सही फरमाया, एक बंदे को अपना राय देने का और इख्तिलाफ राय का हक होना चाहिए। अगर बंदा दावा करता है मैं नबी हूँ तो उसके दावे की इज्जत करनी चाहिए, माने ना माने आपकी मर्जी, लेकिन उसे मजबूर नहीं करना चाहिए कि वो आपके दावे की तरफ आए। ये जमहूरियत के भी खिलाफ है और इनकी अपनी इस्लामी इक़दार के भी खिलाफ है। ला इकराहा फिद्दीन, ये इन पे जुल्म हुआ है। मैं इनको मशवरा दूंगा अपने बच्चों बीवियों के साथ जर्मनी आ जाए, तो आपके बच्चे इतने, आपको तो वैसे ही काफी पैसे मिलेंगे और यहाँ आपका कोई बाल बीका नहीं कर सकता। और अगर चाहें तो मेरे नाम से सियासी पनाह ले ले, आपको सियासी पनाह भी मिल जाएगी, बल्कि बाद में अतर साहब से या मेरे से बात करें जाती। मतलब जाहिर साहब आपके नाम से मतलब क्या वो आपको आपके हाथ पर ही मान लाएंगे? भाई ले आए, जान बचाएं अपनी बीवियों की, अपने बच्चों की, और यहाँ के अपनी तालीम पेश करें। क्यों बताइए मदूद साहब, अब आपके पास टाइम है, क्या आप ये ऑफर कबूल करते हैं? आप इनके हाथ पर ही मान लाते हैं? नहीं, मैं मदद कर एक मिनट, मैं स्टार्ट करूं, मुझे इजाजत है 3 मिनट की, 3 मिनट की इजाजत है? जी 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 बोलिए बोलिए, आपके पास ही टाइम है। ये आपको ऑफर कर रहे हैं कि मेरे हाथ पर ईमान ले आओ, जर्मनी में तुम्हें बुला लेता हूँ। नहीं ना, ये साहब एक मिनट, मेरे पास मौजूद है, आपने मुझे भी ये ऑफर करवाई कि जर्मनी इधर आ जाओ, लड़की भी तुम्हें मैं दूंगा और पैसे भी दूंगा और मेरे हाथ पे सिर्फ तुमने ईमान लाना है। वो ऑडियो आपकी अभी भी मेरे पास मौजूद है, अगर आप कहेंगे तो मैं वो ऑडियो भी वायरल कर दूंगा और सबको सुना दूंगा। और ये आपके पास बच्चियां तो काफी हो गई हैं, तो वो बच्चियों की ऑफर तो आप बड़ी करवा रहे हैं कादियानी मर्दियों की तरह। तो अब क्या आप मदूद साहब को भी कोई बच्ची पेश करेंगे कि नहीं, ये भी बता दें, तो ये जवाब दें आप। मदूद साहब बोलें जी आप। ओ भाई यहाँ कोई मन थोड़ी गए, मैं ना मुझे 1 सेकंड जवाब देने दें। आपने मुझे कहा मुफ्ती साहब मेरे यहाँ पे बड़े दुश्मन हो गए हैं, मैं यहाँ से निकलना चाहता हूँ, तो इंसानियत के नाम पर मैंने कहा मैं आपकी मदद कर देता हूँ, तो इसमें बुराई क्या है? अगर ये जो शख्स नबी बैठा हुआ है, मोहम्मद साहब, मुझे नाम नहीं चढ़ता जुबान पे, अगर ये मुझे कहेंगे जी आप मेरी मदद करें तो मैं मदद करूंगा। इसे ही तो इंसानियत कहते हैं। हम तो मजहबों से बाहर आके बात कर रहे हैं, हम कोई मजहबों के बीच में थोड़ी बैठे हुए हैं। तो एमी खाम का बात घुमाओ फिरा के आगे पीछे करके ना किया करें प्लीज। अच्छा, अब आप मुझे बोलने की इजाजत देंगे? एक मिनट मदूद साहब, आपके बोलने से पहले मैं इनकी सवाल का जवाब दे दूं। मदूद साहब, जाहिर साहब, आपने जो मुझे ऑफर करवाई थी और जो मैंने आपको कहा था कि जनाब मेरे बड़े दुश्मन हो गए हैं, तो वो पूरी कहानी मैंने अपनी इस वीडियो के अंदर जर्मनी के वीजे की ऑफर इसके अंदर मैंने पेश कर दी है। इसको आप ये रिकॉर्ड इसलिए मैंने तैयार कर लिया था, मुझे पता था कि कल आप ये बात करेंगे। चलिए जी आप बात कीजिए। भाई मुझे बात करने देंगे? करे बात जी सुनिए जनाब, जो इन दोनों भाइयों ने कहा इंसानियत के नाते, इंसानियत का भी कानून है, अल्लाह ने कुरान हदीस को इंसानियत के फितरत के ऊपर नाजिल फरमाया है। ये जो हमला है दिल्ली में हुआ था 13 अप्रैल को, जो इस वक्त मैं रोजे की हालत में था, तो मैंने पहले मुफ्तियों से कह दिया था 1 मार्च को कि मैं 6 महीने तक मैं कोई महदी मसीह होने का दावा नहीं करूंगा, कुछ नहीं करूंगा, मैं तौबा करता हूं, लेकिन सवाल करूंगा उलमाए दीन से
کہ بتائیے یہ نشانات میرے ساتھ کیوں ہوئے مسیح مہدی علیہ السلام کی, اور کیوں یہ مسیح دجال کے نشانات مرزا غلام احمد قادیانی اس کے خلیفاؤں پر ظاہر ہوئے, کیوں یہ نشانات دعوت المن الارض کے میرے ساتھ ہوئے, یہ بتائیے. اور یہ وعدہ میں نبھا رہا تھا, اور روزے کی حالت میں جب مجھ پہ بالکل میں جب مسجد میں جا کر بھی بیٹھ گیا اور میں بول دیا تھا کہ علماء دین تحقیق کر کے بولو کہ میں ایک ڈاکٹر, آپ لوگ ڈاکٹر بن جاؤ, اور میں پیشنٹ بن کے بولتا ہوں کہ یہ واقعات میرے ساتھ ہوئے ہیں, میرا یہ واقعہ ہوا, یہ ہوا, آپ بتائیں کہ کیوں ہوا, میں کون ہوں, اور یہ مرزا غلام احمد قادیانی کے خلیفہ کون ہیں, اور دعوت المن الارض کون ہے. تو میں اس پر قائم تھا, لیکن یہ جاہلوں نے جو حملہ کیا مسجد میں, اوکلا ہیڈ میں, دلی میں, یہ سارے لوگ 25-30 لوگ, 100 لوگ, 200 لوگ مل کر مجھے شدید مارتے گئے, کپڑے پھاڑ دیے, مسجد میں سجدے کی حالت میں سے یہ لوگ لے کر آئے تھے مجھے. یہ لوگ لا کے جو ظلم کرے ہیں, ان کا ظلم کی سزائے موت ہے قرآن حدیث کے مطابق, کیونکہ اصلی مسیح کے ساتھ کرے. میں بولا کہ اللہ کی قسم میں نے نہیں کہا. ان لوگوں نے کہا نہیں تو نے کہا, جھوٹ. میلا بھائی میں نے نہیں کہا, کیونکہ 6 مہینے تک کے میں نے وعدہ کیا تھا, بلکہ میں نے 8 مہینے تک اس کو نبھایا بھی. اس کے بعد میں علماء دین کو جب دیکھ لیا کہ ان کو وہ نہ تحقیق کرنا چاہتے ہیں نہ وہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں, تب پھر میں نے بول دیا کہ وہ چیز میں کیا. اب میں نے فون نمبر دیا, واٹس ایپ نمبر دیا, اور اب کوئی مائیکا لال دنیا میں ہے تو وہ آئے کانٹیکٹ کرے اور دیکھے کہ میں کیا ایکشن لیتا ہوں, کیونکہ مجھے صبر کا حکم تھا. میں نے صبر کیا, روزے کی حالت میں, تکلیفوں کی حالت میں پلٹا کے کچھ نہیں کہا. تو لہٰذا ایک بات ہو گئی. دوسری بات جناب, آپ نے جو کہا کہ مجھے جرمنی آ جائیں, میرے پہلی بات تو میں 6 سال سے بنا بیوی کے ہوں, ٹھیک ہے, ایک یوگی بنا ہوا ہوں, اللہ کے راستے میں اپنے نفس کو سنبھال کر چل رہا ہوں تاکہ اللہ میری عبادت قبول کرے اور برائی سے میں بچوں. اور انشاءاللہ میں نے ریحام خان کو میسج دیا ہے شادی کے لیے, اور ثنا کو دیا تھا, ان کی تو شادی ہو گئی. دوسرا جو بھی اللہ مالک کرے گا انشاءاللہ. میں حرام کام سے بچتا ہوں ہمیشہ, اللہ بچاتا ہے. لہٰذا آپ نے جو انسانیت کے ناطے کہا جرمنی آ جاؤ ادھر, بھائی میرا اللہ یہاں پر بھی ہے محافظ کافی. اس نے ہندوستان کو سیریا سے تمثیلی کی ہے, لہٰذا ساری دنیا کو ادھر آنا ہے بچنے کے لیے. میں ادھر نہیں آ سکتا, چاہے اللہ تعالیٰ اگر یہ ہوتا تو مجھے وہیں پر ظاہر کرتا. دنیا میں سب سے زیادہ منافقین مشرکین ہندوستان میں اللہ نے جمع کیے, مجھے یہیں پیدا کیا, یہیں مسیح دجال کو ظاہر کیا, مجھے اس کے خلاف. تو ساری دنیا کو ادھر آنا ہے. ٹھیک ہے, وقت ہو گیا ہے, پلیز وقت ہو گیا ہے. اطہر صاحب آپ کہنا ہے جو کچھ کہنا ہے, پھر میں. جی بہت شکریہ مثلا زاہد خان صاحب, بہت شکریہ مود صاحب. عرض یہ ہے کہ آپ کے ساتھ یہ جو معاملات ہوئے ہیں یہ تمام ان لوگوں کے ساتھ جو نبی رہے ہیں یا خدا کے راستے پہ چلے ہیں, یہ چیلنجز انہوں نے اٹھائے ہیں. تو مبارک ہیں آپ کے, آپ اس راستے پہ چلے ہیں. اور اگر آپ کو ان علماء نے جواب نہیں دیے جو سوالات آپ نے رکھے تھے, تو یہ ان کی آپ کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے, کیونکہ اسلام یا کوئی بھی دین اتنی مہلت اجازت تو ضرور دیتا ہے کہ آپ سوال کر سکیں. عمر فاروق کے سامنے بھی سوال کر دیے تھے لوگوں نے کہ بھائی اتنا لمبا تیرا قد ہے, اتنے کپڑے کہاں سے لے کے آتا ہے, تو انہوں نے اپنا. جی اطہر صاحب آپ نے اپنا فلسفہ یہاں پہ جھاڑنا شروع کر دیا ہے, اس کا جواب دیں. وہ اس نے جو سوال کیا تھا کہ بھائی جو مجھے رسول نہیں مانتا وہ کافر ہے, تو آپ کیا اس کو رسول مانتے ہیں کہ نہیں؟ آپ نہیں تو کافر ہو جائیں گے. اس کا جواب تو دیا نہیں. کافر ہو جائیں گے جناب, آپ بھی کافر ہوں گے. رضا پٹی صاحب اللہ کے نشانی دعوت المن الارض کو دیکھ کر, مجھے دیکھ کر, مسیح دجال کو دیکھ کر ایمان نہیں لائیں گے تو آپ تو کافر نہیں بلکہ منافق ہوں گے. سب لوگ 7ویں درجے پر جائیں گے جہنم کے, یہ بھی یاد رکھ لیں. سارے اعمال غارت کر دے گا اللہ, حج, عمرہ, زکوٰۃ, روزہ, سب کچھ. یہ قرآن کا فرمان ہو چکا ہے, چاہے وہ دنیا کے. اور ایک سوال انہوں نے کہا تھا کہ اہل کتابی, دیکھیے میں 5,500 مذہب بتایا, 10,000 سارے اہل کتابیوں سے اس کو بولنے تو دیں, اس کا ٹائم لے لیا آپ نے. یہودیت سے سنیے, ایک منٹ مجھے پلیز. یہ کیا مفتی صاحب کرتے ہیں, اس کو بولنے تو سوال کا جواب دے دینے دیجیے. اگر مبشر صاحب اگر آپ کے پاس بات سننے کے لیے وقت نہیں ہے تو آپ نے مجھے انوائٹ نہیں کرنا تھا. آپ کو چاہیے کہ آپ شرارت والا مزاج سائڈ پہ رکھیں. اگر 3 منٹ کا آپ بن بلائے مہمان ہیں, میں نے آپ کو انوائٹ نہیں کیا. آپ کے وہ خواجے دے گواہ ڈڈو ظاہر صاحب نے آپ کو انوائٹ کیا ہے, سمجھ آئی کہ نہیں؟ آپ جو سوالات ہو رہے ہیں ان کے جوابات دیجیے. کیا تو آپ کرتے ہیں کہ نہیں؟ وہ ابھی بھی کہہ رہے ہیں, وہ بندہ میدان میں کھڑا ہوا ہے,
وہ کہہ رہا ہے تم لوگ اگر مجھے رسول نہیں مانتے تم کافر ہو. اس کا چلو جواب جواب دیں. تو دینے دیں. آپ فرسودہ قسم کا فلسفہ اپنا پیش کر رہے ہیں. چلو ٹھیک ہے, جواب تو دینے دیں. آپ جواب ہی نہیں دیں, ایویں بیچ میں اگر آ میرے جاتے ہیں. کان بند ہوں گے تو میں مبشر صاحب آپ کو زحمت دے دوں گا جی, مجھے آواز نہیں آئی, تھوڑا والیوم اونچا کریں. میری بات کے بیچ میں آپ نے ٹوک دیا, یعنی کہ آپ میں بھی برداشت کا مادہ نہیں ہے. کوئی بات صحیح کرنے جا رہا ہو اس کو ٹوک دو تاکہ وہ ثابت نہ کر سکے, جو تو ہاں جہالت ہے. دوبارہ میری بات بالکل نہیں ٹوکنی آپ نے. تو بالکل کیا ٹھیک ہے. میں اب 3 منٹ لے سکتا ہوں آپ کی انٹرپشن ہاں کے لیں, بغیر؟ آپ لیں, بالکل لیں, بالکل. جی ضرور 3 منٹ لیجئے, لیکن اچھا اس جی, سوال پر رہیے گا, خلط مبس نہیں کرنا. بات آپ پتہ نہیں اس جب آپ کو 3 ٹائم دیا منٹ جاتا ہے. میں اگر ایک میں منٹ ہے, ثابت نہ آپ اپنے 3 منٹ پورے کیجئے گا, لیکن سوال کا جواب دیں گے آپ ٹو دی پوائنٹ. اور بات تو مسعود کو کرنے آیا دیں. آپ رسول اپنا مانتے ہیں کہ نہیں, اس کے ہاتھ کے اوپر ایمان لاتے ہیں کہ نہیں؟ بصورت اور دیگر مفتی آپ صاحب دونوں جواب تو کافر دینے ہیں. دیں. آپ کتنی دفعہ, دونوں لوگ کافر ہوں گے. میں اچھا 3 جواب تو منٹ دینے آپ کو دیں دیتا ہوں. بھائی. جی ظاہر صاحب میں ان کو 3 منٹ دے رہا ہوں, اپنے پورے اچھا 3 منٹ پھر اب بات سمجھ آ گئی, جواب دینے دیں. ٹھیک ہے. اچھا جی, میں ان کو نبی ہونے سے یا نہ ہونے سے اپنے آپ کو دستبردار کرتا ہوں. میرے پاس یہ حق ہی نہیں ہے کہ ان کی نبوت پہ سوال کروں کہ تو نبی ہے کہ نہیں ہے. بات کروں. میری صرف اوقات یا پہنچ ایز اے انسان, ایز اے انڈیویجول صرف اتنی ہے کہ جو خدا کی طرف سے آئے اس سے یہ سوال کرو بھی تیری تعلیمات کیا ہیں, تو کیا لے کے کیا آیا ہے خدا کی طرف سے, ہمیں وہ دے دے. اس کے علاوہ آئی ڈونٹ کوالیفائی ٹو کوشچن ہم, اینڈ میں یہ بھی کوالیفائی نہیں کرتا کہ اس کے کیریکٹر پہ میں سوال کروں کہ تیری باتیں تو خدا کی کرتا ہے اور تو کردار تیرا ایسا ہے, مارے کھا رہا ہے, تو نماز بھی نہیں پڑھتا, داڑھی بھی نہیں تیرے منہ پہ. میں کسی بھی چیز کی کوالیفیکیشن نہیں رکھتا, کسی بھی مذہب سے میرا تعلق ہو, ڈزنٹ میٹر. اگر یہ خدا کی طرف سے آئے ہیں تو یہ خدا کی بات کریں گے, اگر یہ خدا کی بات کریں گے تو اہل دل کے دل تک پہنچ جائے گی. مجھے 3 منٹ کی بھی ضرورت نہیں ہے, میں نے یہ بات اپنی ختم کر دی ہے. اگر آپ چاہیں تو ان سے وہ تعلیمات لیں اور ان کے ان نتائج پہ پہنچ جائیں جس پہ یہ بات کر رہے ہیں. یہ آسان سا طریقہ ہے, آپ کا قرآن بھی یہ کہتا ہے, دوسری تعلیمات بھی, کوئی جھگڑا نہیں ہے. لیکن کسی بھی شخص کا آپ کے ساتھ, مبشر صاحب اور تمام مہمانوں کو بھی میں مخاطب کر کے کہتا ہوں, اگر کسی شخص کا آپ کے ساتھ, آپ کے سوال کے ساتھ, آپ کے اعتراض کے ساتھ اعتراض ہے تو آپ برداشت کے ساتھ اس کا اختلاف حق اس سے چھینے مت, اس کو بات کرنے دیں, اس کی بات کی عزت کریں. نہ مانے وہ آپ کی چوائس ہے, لیکن اس پہ مسلط مت کریں اپنی رائے. جی میرا ٹائم اوور ہوا, شکریہ. میں ان کے سوال کا جواب دے دیتا ہوں ذرا. جی ظاہر صاحب 1 منٹ, آپ کی بات, آپ کا 3 منٹ ابھی شروع ہوں گے, برائے کرم بعد میں آپ بول دیجیے. آپ اسی بات پہ فوکس کریں گے. ابھی دیکھیں انہوں نے تو 2 ٹوک کہہ دیا کہ مجھے اس کی نبی ہونے یا رسول ہونے پر کوئی مطلب احتجاج نہیں کرنا, اور اس پر میں کچھ بھی نہیں رائے رکھتا. ٹھیک ہے جی, تو مطلب یہ کہ چھپے الفاظ کے اندر انہوں نے مدعو صاحب کی رسول ہونے کو, یہ دعوے کو کی تردید کر دیا اور انکار کر دیا ہے, اور یہ مدعو صاحب کے بنائے ہوئے فتوے کے تحت کافر ہو گئے ہیں. اطہر صاحب تو ان کی وکٹ تو گر گئی. اب آپ کی وکٹ رہ گئی ہے, آپ اپنے 3 منٹ کے اندر یہ بتائیں گے کہ آیا آپ بھی یہ ان کے رسول ہونے کو قبول کرتے ہیں کہ نہیں کرتے, ایمان لاتے ہیں کہ نہیں. یہ 3 منٹ آپ کے پاس ہیں, آپ نے جواب دینا ہے. چلو ٹھیک ہے, میں آپ ساروں کی وکٹ گرا دیتا ہوں. پہلے جب یہودی تھے تو انہوں نے انکار کیا عیسائیت کا, وہ لعنتی ہو گئے. پھر عیسائیت آئی تو انہوں نے انکار کیا اسلام کا, وہ لعنتی ہو گئے. پھر آیا غلام احمد قادیان, اس نے کیا انکار کچھ باتوں میں تو وہ لعنتی ہو گیا. اگر اس طریقے سے دیکھوں تو یہ شخص جو بیٹھا ہوا ہے یہ بھی لعنتی ہے, کیونکہ یہ بھی وہی بات کر رہا ہے جو یہودی, جو عیسائی, جو مسلمان اور جو غلام احمد قادیان کر چکا ہے. تو اس میں اور یہودیوں میں فرق کیا ہے؟ پہلے تو مجھے یہ بتائیں. یہ اسی ڈگر پہ چل رہا ہے جس ڈگر پہ یہودیوں پہ لعنت پڑی خدا کی, پھر عیسائیت پہ پڑی, اور پھر پڑی مسلمانوں پہ, اور پھر غلام احمد قادیان نے ان پہ لعنت ڈالی. تو تم نے اگر ایک دوسرے کو لعنتی ہی کہنا ہے تو مجھے پہلے یہ بتایا جائے اس شخص کے اندر اور یہودیوں میں فرق کیا ہے.
अब बात कर लेते हैं मोहम्मद साहब। नहीं, मेरे 3 मिनट पूरे होंगे तो जब बात करनी है प्लीज। तो अभी तो 1 मिनट, अब दूसरा मिनट शुरू हुआ है। अब जो बात करनी है वो ये कि मोहम्मद साहब कहते हैं खुदा लानत करे यहूदियों उन नसारियों पर, उन्होंने अपने कब्रों की, अपने ब्याहों की कब्रों को सजदा गाह बना डाला। इस मेयार से इस शख्स पे लानत पड़ती है, इसके मुंह से सिवाय मोहम्मद के कुछ और सुना ही नहीं जा सकता। तो मेरा कहना यह है कि अब ये जो लानतें हैं, क्योंकि जो लानत डालता है उस पर लानत होगी, ये कुरान का मजमून है। जो नेकी करेगा उसमें से उसको हिस्सा मिलेगा, जो बुराई करेगा उसमें से उसको हिस्सा मिलेगा। तो ये अपनी मेयार के मुताबिक ये खुद ही लानती बन जाता है। लेकिन हम लानती नहीं कहते, इसलिए हम मुबारक हैं, क्योंकि मुझे खुदा ने कहा तो किसी का इनकार ही नहीं कर सकता, उसका मामला मेरे सामने है। तो ये भी मोहम्मद के इश्क के अंदर फंसा हुआ है, जो मुंह खोलता है मोहम्मद की बात करता है। गुलाम अहमद कादियान भी यही करता था, इधर मुंह खोला इश्क मोहम्मदी, तो इसमें और उसमें फर्क क्या रह गया? गुलाम अहमद कादियान में उधर वो बैठा हुआ है गुफार, वो मुंह खोलता है तो वो भी इश्क मोहम्मदी के अंदर है। तुम सारे गुलाम हो, तो इस तरीके से तो तुम एक दूसरे पे लानत डालते हो। हम तो तुम्हारे इस्लाम से बाहर हैं, हम तो इस्लाम को बदनाम नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं हम इंसानियत के लिए आए हैं, तो हमारा तो तुम्हारे मजहब से कोई ताल्लुक नहीं रहा। तो ये फर्क है मेरी। नहीं, वो तो मेरा वक्त अभी है 30-35 सेकंड, तो बर्दाश्त करें ना, सुने भी। तो इस लिहाज से अपना तुम भी लानती हो चुके हो और अहमदी तुम्हें लानती कहते हैं। तो अगर यही लानते डालनी है एक दूसरे के ऊपर, तो खुदा का पैगाम तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। अभी खाम खा इकट्ठे हो गए लानते डालने के लिए गुलामों की तरह। खुदा का पैगाम पेश करो, ठीक है। अगर वही किस्से कहानियां सुनानी है जो पहले इस्लाम के अंदर है, उसे मुफ्ती से भी पूछो, वो तुम पे भी लानत करता है, वो हम पे भी लानत करता है। हम तो किसी की लानत नहीं करते, हम जो है मुबारक है। अच्छा जी, करें। जाहिर साहब की इस गुफ्तगू के अंदर बड़े अहम नकात आगे और मैंने लिख लिए हैं। मौदूद साहब बड़ी अहम बात इन्होंने की है कि आपके ऊपर ये लानत डाल रहे हैं कि तुम लानती हो, ठीक है। तो इसका भी जवाब आपने देना है। आप अपने पास भी मौदूद साहब को डायरी रख लें, लिख लिया करें ये सवाल, ताकि वक्त आने पर उनके तरतीब से आप जवाब दे सकें। तो एक ये लानत डाल दी, अतर साहब ने भी आपके ऊपर और जाहिर साहब ने भी आपके ऊपर लानत डाल दी। अब आपने ये बताना है कि ये काफिर हुए कि ना हुए, एक तो इस चीज का फैसला करना है। रही बात जाहिर साहब, एक मिनट मौदूद साहब, एक ये बात जो जाहिर साहब ने की है बड़ी अहम है कि मुझे खुदा ने कहा है कि तुम किसी का इनकार ना करो। जाहिर साहब ये नोट रखिएगा, इसके ऊपर मैंने आपसे पूरी डिबेट करनी है, पूरी डिबेट, ठीक है। कि मेरे खुदा ने मुझे कहा है कि तुमने किसी का इनकार नहीं करना। तो जब एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि किसी का इनकार नहीं करना, दूसरा इधर मदूद के ऊपर लानत भी डाल रहे हैं, ये बात आप अपने टाइम पे दीजिए, अपने टाइम। मैं दोहरा दूं प्लीज। अभी तो मदूद साहब को बोलने दीजिए ना, मुझे बोलने दीजिए प्लीज, मेरा टाइम है ये। सवाल को मोड़, आप सवाल को मोड़ के इस तरह, एक सेकंड, मेरा टाइम है, मुझे बोलने हाँ मैं देता हूँ आपको टाइम। आप सवाल को मोड़ के मुफ्ती साहब मेरी जुबान के अंदर रखते हैं और वो जवाब चाहते हैं जो आप चाहते हैं। तो ये बड़ी बददयानती है इनकी, ये ना किया करें प्लीज। बोलने दीजिए मुझे प्लीज, अल्लाह के लिए बोलने दीजिए। जनाब, मेरी तालीम यह है सारी दुनिया को, मेरा आने का जिक्र तौरात में है। मैं तौरात जो फॉलो करते हैं यहूदियों के किताब से साबित हुआ हूँ, उनके निशानात के ऊपर 100% साबित हुआ हूँ। मसीहा बिन डेविड यानी दाऊद अलैहिस्सलाम की नस्ल से आने वाला। मैं ईसाइयों की किताब से साबित हुआ हूँ कि मैं ईसा इब्ने मरियम दोबारा जन्मा हूँ। ये किताब से साबित है दोबारा जन्म लेना रूहानी। मैं उनकी किताब से उनको दावत देता हूँ, तौरात से उनको दावत देता हूँ। मैं हिंदुओं की किताब से साबित हुआ हूँ। लॉर्ड शिवा, दत्तात्रेय, वामन अवतार, वराह अवतार, नरसिम्हा, वेंकटेश्वरा और कल्कि अवतार, मैं उनको दावत दे रहा हूँ उनकी किताब से, अहले किताबियों को और मुसलमानों को कुरान और हदीस से। और याद रखिए, जितने बड़े 5, 6, 7 मजहब हैं, पारसियों की किताब में भी जिक्र है मसीह दज्जाल के आने का। उसे वांगरा मेन्यू कहते हैं
اور याजू और मसीहा को वो लोग अहुरा माजा सुल्तान कहते हैं, उनको भी दावत है। इसके अलावा तिब्बत के लोगों को और बुद्ध मत के लोगों को, उनमें भी मेरा जिक्र है, लिहाजा उनके लिए भी मेरी दावत है। तो ये जो 5, 6, 7 लोग जो दुनिया में सबसे बड़े मजहब माने जाते हैं, उन सबको मेरी दावत है कि आओ इस्लाम की तरफ और आओ सच्चाई की तरफ, आओ ब्राह्मणिज्म की तरफ, यानी यही इस्लाम है। ओम शांति, यानी ओम का माने अल्लाह, शांति मतलब सलाम यानी पीस, और यही माने अल्लाह, उसका एक नाम सलाम, लिहाजा यही पीस है। और आओ आखिरी नबी की तरफ, यही मेरी तालीम है और मेरा ऐलान है कि अब क़यामत आ रही है, अब 8 निशानियां पूरी हो चुकी हैं, 9वीं सूरह दुखान की होने वाली है और अब इसके बाद सूरज उल्टा निकलेगा। आओ इस्लाम की तरफ, क़यामत का मैं ऐलान हूँ, मेरा आना, मेरे बच्चों का आना, निशानियां जाहिर होना, क़यामत का ऐलान है। अल्लाह के नबी का 1.5 दिन का दिया हुआ वक्त खत्म हो गया, 2024 में पूरा खत्म हो रहा है। अब तुम्हारे पास कोई ईसा इब्ने मरियम मेहदी आने वाला नहीं, कोई मसीह दज्जाल आने वाला नहीं, कोई याजूज माजूज अब जाहिर होने वाला नहीं, सिर्फ अब तुम्हें अल्लाह से मरना है, अल्लाह से मिलना है। और याद रखो, हम हमारा काम करके इस दुनिया से जाने वाले हैं और अल्लाह ताला ही हमारा मुहाफिज है, अल्लाह ही हमारे निशानियां पूरी करा है। वक्त हो गया, टाइम है, भी टाइम है, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे 1.5 मिनट बाकी, इधर तो 1.5 मिनट बाकी है, रुकिए 1.5 मिनट। और सुनिए, आपने कहा जनाब कि सुनिए, इनकार अल्लाह नहीं कहता किसी का इनकार करो, अल्लाह कहता है शैतान के नक्शे कदम पर मत चलो, झूठ मत बोलो और हक की तरफ आओ और हक का इकरार करो और झूठ का इनकार करो और बुराई को बुराई समझो और कहो, और अच्छाई को तुम अगर बुराई कहोगे तो ये बुराई है। बुरी बात को बुरा कहना बुराई नहीं है, बल्कि अच्छी बात को, हक को बुरा कहना, सच्चे को झूठा कहना, ये बुराई है। लिहाजा मेरे भाइयों, आप दोनों से भी गुजारिश है मेरे भाइयों, ये जो मामला आप लोगों का है, नबी नबी हो रहा है, ये सब छोटे मामले हैं, ये झूठे मामले हैं। ये जो है मेरा आना यूनिवर्सल मामला है, सारी इंसानियत के लिए है, सारी इंसानियत में मेरा जिक्र मौजूद है। हर अहले किताबी से अल्लाह ने अहद लिया, कोई अहले किताबी बाकी नहीं रहेगा जो मेरी तस्दीक नहीं करेगा, ये कुरान में लिखा हुआ है, हर अहले किताबी मुझे मानेगा। लिहाजा मैं आ चुका हूँ और ऐलान हो चुका है। आपने कहा शबात नबी की तरह नहीं होगी, जरा खामोश रहिए, मेरी नबी की तरह शबात नहीं होगी। हिंदुस्तान में श्री राम श्री कृष्ण बन के जब मैं आया, बुद्धा बन के आया, क्लीन शेव और लिहाजा मैं वैसे ही हूँ, सुन लीजिए, जो आया सबूत के साथ मानना है मानो, नहीं तो जहन्नुम में जाने की तैयारी कर लो। अल्लाह अल्लाह की सच बोल रहा हूँ मैं। चलो ठीक है, अब खामोश हो जा, अगले को जवाब देने दे, साथ में मुफ्ती साहब को भी ले जाना जहन्नुम में। अच्छा जी, सब जाएंगे, मैं क्यों जाऊंगा, आप सब जाएंगे, मैं तो जन्नत के सरदारों में से एक हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे ऐलान करके हदीस नबी में कि मैं जन्नत के सरदारों में से एक हूँ। लिहाजा हो जाएगा, मेरा इनकार करेगा और अल्लाह का निशानियों का इनकार करेगा, चाहे वो मुफ्ती रजा हो, ये खादरी हो या अब कोई भी हो दुनिया का, नोट कर ले। अल्लाह बातें नहीं करनी, अब खामोश हो जा, नबी नबी ना बोले, अब खामोश हो जा और तसल्ली कर, कुत्तों की तरह भौंकना नहीं है। अच्छा आप करेंगे, देखिए अभी आपने करेंगे, ये बात तो गलत है जनाब, और बात तो माफी चाहिए, माफी चाहिए। शुरू करें, हाँ जी अतर साहब शुरू करें, ये 5-6 मिनट ले गए काम में। चले जी, इसमें सबसे पहले मैं मुबारकबाद दूंगा मुफ्ती मुबश्शिर साहब को, जो वो चाहते थे वो उनका वो काम हो गया मकसद। जी, उनका काम पूरा हो रहा है कि ये लोग झगड़े, इनका शो पॉपुलर हो पूरा। हाँ, लेकिन लोग पढ़े लिखे हैं, वो समझते हैं, लोग समझते हैं। जी, तो अर्ज ये है कि इनकी जो भी तालीमात है मोहतरम की, मेरी अर्ज वही है कि ये इनको मुबारक हो, इनका जो इस्लाम जिसका ये पहलू शो कर रहे हैं। लेकिन ये फिर भी किसी भी मजहब के किसी भी नॉन रिलीजियस आप बंदे के सामने बैठे, अपनी कोई बात आप साबित नहीं कर सकेंगे आप क्या कह रहे हैं। इस्लाम में शायद कोई आपकी बात सुन ले या समझ ले, तो आपकी जो तालीमात है उनकी बेस जो भी है, जो भी नुकात आपने उठाए हैं बुक्स में से, उनका फिजिकल डायमेंशन में कोई भी प्रूफ नहीं हो सका अभी तक। इस प्रोग्राम में कोई विकटें उठाए या गिराए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इंसान समझते हैं कि कोई बंदा एक मफरूजे पे चल रहा है या उसने अपनी बात का एक सफर किया है। तो मैं फिर ये बात दोहराऊंगा कि अगर आपने कोई तजर्बा किया है
تو وہ آپ سامنے رکھیں انسانیت کی، آپ کا کام ختم ہے. اور ان لوگوں کو بات کرنے دیں جو کہ آپ سے بڑھ کے خدا کے ساتھ ان کا زندہ تعلق ہے اور وہ خدا کا مشن چلا رہے ہیں، خدا کی بادشاہت لے کے آنا چاہتے ہیں، یا اس دنیا کو انبیاء سے بھرنا چاہتے ہیں، یا برائی کو ختم کرنا چاہتے ہیں خدا کی طرز سے. ان کو ان کا کام کرنے دیں اور وکٹیں گرانی چھوڑیں. آپ اپنا کام کریں، انہیں اپنا کام کرنے دیں. تو خدا آپ سب کو کامیاب کرے آپ کی اچھی اور صالح کوششوں میں، اور آپ کی یہی کوششیں آپ کو اگلی دنیا میں بھی دکھائی جائیں گی. اور آخری بات، آخری 30 سیکنڈ میں یوز کروں گا کہ نبی ہو جانا یا خدا کا دیدار کر لینا اٹس ناٹ اے مسٹری. یہ 3,000 سال پہلے، 3,500 سال پہلے مذاہب نے نبی نبی شروع کر دیا. اس سے پہلے ان کو خدا کا بیٹا بیٹی کہا کرتے تھے. تو اگر کوئی شخص خدا سے مل لیتا ہے تو اٹ شوڈنٹ بی اچنبھا نہیں ہونا چاہیے، اس کو ڈائجسٹ کر لینا چاہیے کہ چلے ہمارے نبی نے فخر میں آ کے کہہ دیا لا نبی بادہ، ہم اس کی بھی عزت کریں گے. لیکن یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ نبی ان کو دیدار الہی ہوا ہے تو ان کو مبارک ہو، خدا ہمیں بھی دے. تو اس پازیٹیو انداز سے اگر آپ اپنے مذہب کو، اپنی تحریک کو لے کے چلیں گے تو خدا آپ کو برکتیں دے گا آپ کی ریلیٹیوٹی کے مطابق. لیکن جھگڑا نہ کرنے دیں اور نہ ہی کسی کے جھگڑے میں کا حصہ بنے. بکس پڑھیں، اس کے بعد تجزیہ کریں، ہاں یہ بندہ صحیح ہے یا اس کی بات کو میں نے ایکسیپٹ نہیں کر رہا، مہذب قوموں کی طرح. تاکہ یہ جو تماشبین والا یہ مزاج ہے نا، یہ لوگوں کا اپنے گروپوں میں بلا کے وہ تماشبینی کرتے ہیں، یہ ان کا ختم ہو جائے گا، کیونکہ ان کو پھر فائدہ نہیں ہوگا. پڑھی لکھی گفتگو کریں، اچھی پازیٹیو گفتگو کریں، لوگ سمجھ جاتے ہیں. تو یہ اس طرح صاحب مسٹری ذرا اینی مور. بہت شکریہ. بولنے کا موقع دیجئے. تمام مہمان صاحبان کا بہت شکریہ. تقریباً 1 گھنٹہ 11 منٹ کی گفتگو ہو چکی ہے، تو آخری میں یہ گفتگو کرنے لگا ہوں. تو آج کی گفتگو تمام صاحبان نے سن لی. جس طریقے سے عطر صاحب نے ابھی بیان کیا کہ فیصلہ عوام خود کر لیتے ہیں، بڑے سمجھدار ہیں، پڑھے لکھے ہیں، تو دنیا اب خود ملاحظہ کر لیتی ہے. تو وہ ابھی کمنٹ بھی آ رہے تھے، تو بڑی دنیا آپ لوگوں کی تعریف کر رہی تھی اور بڑے اچھے الفاظ سے آپ کو یاد کر رہے تھے. دنیا کیونکہ سمجھدار ہو چکی ہے. تو مدعو صاحب ایک منٹ میں آپ کو موقع دیتا ہوں. گزارش یہ ہے کہ آج کی سٹریم کو یہیں پہ میں سمجھتا ہوں کہ اینڈ کیا جائے. وہ کہتے ہیں نا کہ کچھ تشنگی رہنی چاہیے، یہ نہ ہو کہ بس بندہ جناب ساری ایک ہی نشست کے اندر یہ سب کچھ پیار محبت دکھا دے. تو آپ کی نشست ہم پھر کریں گے. زاہد صاحب، عطر صاحب اور مدوس صاحب، اور ایک اور صاحب بھی ہیں عبد القادر صاحب، اور ایک اور ہیں وہ عبد الغفار جمبا صاحب. تو ان 5 کی جو ہے نا ہم نشست کروائیں گے. تو کوشش میں کروں گا، میں رابطے میں ہوں عبد الغفار جمبا صاحب کے، کیونکہ ان کا بھی دعویٰ ہے، اور یہ کیا نام ہے عبد القادر صاحب ملہم، ان کا بھی دعویٰ ہے. تو یہ تمام دعوے داران کو ایک پلیٹ فارم پر ہم لا کے تاکہ کچھ نتیجے تک پہنچا جا سکے. میں ایک ثالث کی حیثیت سے ہوں، نہ کہ مطلب یہ کہ کوئی فیصلہ کرنے کا مجاز ابھی تک میں نہیں ہوں. میں نے چونکہ پہلے بھی عرض کیا تھا کہ میں آپ کے ساتھ فائنل کھیلوں گا، وہ ابھی نہیں، اس کی ابھی باری نہیں آئی. ابھی آپ کی 2 4 5 10 سٹریم ہوں گی جس میں آپ حضرات کوئی فیصلہ کریں گے. دوسرا میں وقت دیتا ہوں آپ کو، مجھے بات کہنے دیں، میں وقت دیتا ہوں. تو آپ لوگ پہلے اپنا فیصلہ کر لینا، آپ لوگوں میں سے سچا کون سا جھوٹا کون سا ہے. تو جو ایک فائنل نتیجہ ہوگا نا، اس بندے کے ساتھ میں ڈیبیٹ کر لوں گا. میں اپنا اسلامی نقطہ نگاہ پہلے عرض کر چکا ہوں. دیکھیں آپ مجھے روک نہیں سکتے کہ جس طریقے سے آپ آزاد ہیں اپنے عقیدے کے اندر، تو میں بھی آزاد ہوں اپنے اسلامی عقیدے کے اندر. ٹھیک ہے، آپ اس کے اوپر کوئی قدغن نہیں لگا سکتے. ٹھیک ہے، تو میرا اسلامی عقیدہ میں پہلے سٹریم کی ابتدا کے اندر بیان کر رہا ہوں کہ میں تو تم سب کے اوپر لعنت ڈالتا ہوں. ٹھیک ہے، کیونکہ اسلام کے اندر کسی نئے نبی یا رسول یا ملہم یا کسی بھی قبیل کے ذلی بروزی ارلم پرلم کھرلم کسی کی گنجائش ہے ہی نہیں. تو بڑی معذرت کے ساتھ یہ میرا اسلامی عقیدہ ہے اور میرے جذبات ہیں جن کا میں نے اظہار کیا ہے. وہ تو جب وقت آئے گا، ڈیبیٹ ہوگی، تو اس کے اندر واضح ہو جائیں گی. آپ مجھے روک نہیں سکتے
کہ یہ تم نے اپنا اسلامی عقیدہ کیوں بیان کر دیا، کیونکہ یہ میرا وہ عقیدہ ہے جو کہ روز روشن کی طرح پچھلے 1500 سال سے عیاں ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ جب ڈیبیٹ کریں گے تو ہم بات ہوگی. ابھی تو آپ حضرات کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کیا فیصلہ کرتے ہیں. اب میں آخری گفتگو باری باری سب کو موقع دیتا ہوں اپنی اپنی بات کہنے. پہلے زاہد صاحب بولیں گے. اب میری باری ہے. پہلے تو اس شخص کو میں کہوں گا اس کا یہ دعوی نبوت ہے. مفتی کا پروگرام ہے کہ اپنا صبر سے باہر نکل کے کتوں کی طرح بھونکے اور یہ دنیا کو دکھائے، تو وہ کام تو تم نے کر دی. دیکھ لیں زاہد صاحب، دیکھ لیں میں نے کوئی بدتمیزی کی آپ کے ساتھ، دیکھ لیں. نہیں ایسے نہیں کریں، ایسے نہیں کریں. بالکل اخلاقیات یہ لوگوں کے لیے آپ نے سنبھال کے رکھی ہیں. یہ عطر صاحب ابھی اخلاقیات کے درس اتنے لمبے چوڑے دے رہے تھے، بھاشن دے رہے تھے، تو یہ کیا لوگوں کے لیے آپ لوگوں نے رکھے ہوئے ہیں؟ ہاں جی، میں نے آپ کو بشیر صاحب آپ کے لیے بھی رکھے ہیں. عطر صاحب رکیے، مجھے پتا ہے آپ کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے. یہ لوگوں کے لیے درس رکھے ہوئے ہیں آپ لوگوں نے، وہ مجھے کتا کہہ رہے ہیں. بھی رکھے ہیں آپ چلے نے. چپ کریں، اپنے وقت کے اوپر بولیے گا. فلانے کا ڈڈو بھائی اگر آپ کریں گے تو آپ کو سننی بھی لازمی بات ہے. جی بولیں جی زاہد صاحب، آپ جی بولیں ابھی. میں بولتا ہوں. اچھا مسئلہ یہ ہے کہ ان سب کو کہیں یا کہ آپے سے باہر نہیں ہونا، ورنہ کام پھر مفتی صاحب کا ہی ہو رہا ہے. اچھا اب اس شخص کے بارے میں یہ ہے، یہ دروغہ نہیں ہے کہ سب کو جھوٹا قرار دے اور خود سچا بن جائے. اور نہ مفتی صاحب ہم آپ کو جنتی مخلوق سمجھتے ہیں، ہم بھی آپ کو جہنمی مخلوق سمجھتے ہیں، تو فکر نہ کریں اس معاملے میں. باقی یہ شخص رہ گیا تو اس شخص پہ یہ خود ہی جھوٹا ثابت ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ جب ہمیں جھوٹا کہے گا تو خود ہی اس پہ یہ لعنت پڑ جاتی ہے. تو یہ تو یہودیت، یہ عیسائیت، یہ اسلام، یہ احمدیت، یہ ایک دوسرے پہ لعنت ڈال چکے ہیں اور ان پہ لعنت پڑ چکی ہے. اب رہ گئی ڈیبیٹ کی بات. جب آپ ڈیبیٹ کریں تو ایک 1 to 1 کے ساتھ کریں ڈیبیٹ آپ، تاکہ ذرا معاملہ جو ہے وہ صاف ہو، آپ کا بھی پتہ لگے نا کہ کیا آپ کتنے زاہد صاحب مجھے بولنے کی اجازت ہے؟ میں تو میرا وقت چلو پھر آپ نہیں بولنا ہے. ابھی تو دیکھیں ہم اینڈ کی طرف جا رہے ہیں. زاہد صاحب ایک منٹ رکیے گا. دیکھیں ایک طرف آپ انسانیت کے درس دیتے ہیں، ایک طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ مجھے خدا نے کہا ہے کہ تم کسی کا انکار نہ کرو، دوسری طرف آپ انسانیت کو آپس میں لڑا رہے ہیں، دوسری طرف آپ لعنتیں ڈال رہے ہیں کہ میں اس پہ بھی لعنت، مودود پہ بھی لعنت، مرزا قادیانی پہ بھی لعنت، فلاں پہ بھی لعنت، میرے اوپر بھی لعنت کر رہے ہیں. آپ جتنے سننے دیکھنے والے ہیں سب پہ لعنت کر رہے ہیں. یہ آپ کا ایک منٹ رکے نا، اب صبر کا پیمانہ بھی لبریز ہو گیا. میں یہاں پہ ڈیبیٹ نہیں کر رہا. میں نے آپ کو کہا کہ آپ لوگوں کی یہ کنورسیشن چل رہی ہے، یہ ڈیبیٹ نہیں چل رہی. جب ڈیبیٹ ہوگی تو وہ لگ پتا جائے گا کہ یہ گور، یہ میدان کتنے پانی میں آپ لوگ، آپ کی ذہنی کیفیت کیا ہے، وہ ساری دنیا کے سامنے میں لے آؤں گا. سمجھ آئی کہ نہیں؟ آپ کو پہلے بھی میں نے کئی دفعہ مشورہ دیا اپنے دماغ کا علاج کروائیں. سائیکو مریض ہیں آپ لوگ سارے، اپنے دماغوں کے علاج کروائیے. آپ لوگوں کو اشد ضرورت ہے علاج کی، آپ ہیں لگے ہیں. سمجھ آئی کہ نہیں؟ یہ ڈیبیٹ نہیں میں کر رہا. جب ڈیبیٹ کروں گا تو پھر لگ پتے جائیں گے. اور آپ جناب یہ مجھے پتا ہے آپ اپنے اسائلم کیس کو مضبوط کرنے کے لیے یہ ڈرامے بازیاں کر رہے ہیں. ہماری یہ کٹنگ دکھائیں گے آپ جرمن گورنمنٹ کو کہ دیکھو مجھے لوگ کیا کیا کہتے ہیں، مجھے لوگ قتل کرنا چاہتے ہیں، بلا 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 بلا. تو اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ ہمارا اسلامی جو عقیدہ ہے وہ ہم نے کھل کے آپ کو بتا دیا ہے. تو چلیں جی، ابھی باری آتی ہے مودود صاحب کی. آخری گفتگو مودود صاحب آپ کریں گے اس کے اوپر کہ یہ آپ کو لعنتی کہہ رہے ہیں، ایک طرف یہ کچھ اور کہتے ہیں، ایک طرف کچھ اور کہتے ہیں. ابھی تک آج کی نشست کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا. اس کے اوپر آپ کیا فرماتے ہیں؟ چلیے مجھے 3 منٹ دیجیے گا، میں ٹائم دیکھ رہا ہوں. یہاں پر 4:52 ہو رہے ہیں. سنیے جناب، پہلی بات تو آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اپنی بڑائی کے لیے، اپنے رواب کو رکھنے کے لیے یہ نہیں کہا کہ وہ آخری نبی ہیں، بلکہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا وہ انہوں نے ظاہر کیا، اور وہ ان کی طرف سے نہیں اللہ کی طرف سے تھا. لہٰذا لا نبی بعدی بات بالکل صحیح ہے. اور پھر بہار الانوار حدیث میں آتا ہے عیسیٰ ابن مریم جو مہدی علیہ السلام ہوں گے وہ جائیں گے ایک فرعون جیسی قوم کے پاس اور کہیں گے کہ جب اللہ تعالیٰ نے مجھ پر مجھے جو ہے نا اب حکمت عطا کی
तब मुझे रसूलों में से किया। और हजरत अली का भी फरमान है कि वो रसूल होंगे। बिहारुल अनवार हदीस में, और कुरान पूरी कह रहा है सारे अंबिया अलैहिस्सलाम के बाद एक रसूल का आना जरूरी है। सूरह आल इमरान आयत नंबर 81। हमने अहद लिया नबियों से, तो नबियों से जब अहद लिया जाता है तो उम्मत भी शामिल होती है एक रसूल के बाद। तो अल्लाह के नबी आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी पेशगोई की, यानी इल्म पाकर आने वाली बातें बताए। तो आप भी नबी हुए, तो आपकी नबूवत की तस्दीक के लिए जो एक रसूल आना था सब नबियों की तस्दीक के लिए, वो मैं ईसा मसीह महदी अलैहिस्सलाम हूँ। और मेरे बाद याद रखिए क़यामत तक के कोई अब आने वाला नहीं है, और हम हमें मेरे और मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीच में कोई नबी नहीं, कोई रसूल नहीं। नोट कर लें, मैं नबी। ठीक हो गया जाहिर साहब, क्या नाम है मधु साहब, आपने अपना पैगाम दे दिया। कल फिर हाजिर होते हैं, कल इसी टाइम 3 बजे, यानी पाकिस्तान के 3 बजे, और जाहिर साहब भी मौजूद होंगे। ये उस वक्त करिएगा। ना मधु साहब कोई नहीं भाई, इतना नहीं है। आखिर में अतर साहब तशरीफ लाते हैं, अपने जज्बात का इजहार करते हैं। जी अतर साहब चले गए हैं। अतर साहब दोबारा अगर ज्वाइन कर सकते हैं तो आप करें, क्योंकि आखिरी बात आप करें। अतर साहब हेलो। जाहिर साहब अतर साहब चले गए हुए हैं, वो पता नहीं क्यों चले गए, लेकिन आप मेरा वक्त खा गए। चले कोई नहीं, आप बात कर लें तो फिर स्ट्रीम खत्म करते हैं। कल 3 बजे फिर आप हजरात ने तशरीफ लाना है। जी कर लें। ठीक है, आप ऐसा करें मुफ्ती साहब, मेरा वक्त खा जाते हैं। आप ऐसा करें कि एक मजमून सामने रखें और उस मजमून के नबूवत का मकसद क्या है, या नबूवत का मजमून क्या है, और जब खुदा नबी भेजता है तो उनसे चाहता क्या है, कोई ऐसा मजमून रखे। वही पुरानी बातें दोहराना, वो आखिरी नबी हैं, वो ये हैं, वो हैं, तो इससे बात नहीं बनेगी। किसी ईसाई को भी लेके आएंगे तो उसने भी यही बात करनी है, उसने रट्टा लगाना है ईसा का। तो आप कोई खास मजमून रख के उस पर फिर कहेंगे जी बोलें, तो मेरे ख्याल में ये बेहतर रहेगा। और मेहरबानी करके आप बीच में टांग ना अड़ाया करें, पंगे लेना शुरू कर देते हैं और टाइम ज़ाया कर देते हैं। ठीक है जाहिर साहब, ठीक है जी जाहिर साहब आए हैं। जी अतर साहब। जी मुफ्ती साहब, तो बहुत शुक्रिया, आपने एक दफा फिर मौका दिया। सबसे पहले जो आपने मेरी प्रोफाइल पे नाम लिखा है जी अरबी में, ये किसकी इजाजत से लिखा है? आप तो यहाँ पर सिर्फ एक मेजबान के हैसियत से बैठे हैं। आपको इसकी इजाजत से नहीं, ये आप बदलें, इसको चेंज करें। अभी आपने मेरी इजाजत के बगैर मेरा प्रोफाइल नेम चेंज कर दिया है जी अतर साहब। ये एक डिबेट हो जाएगी, मुकालमा हो जाएगा, मुबासा हो जाएगा। मैं आपके ये नाम तो सवाल है, मैं सवाल पूछ रहा हूँ, उसको जवाब दे सिंपल। आपने मेरी इजाजत के बगैर यहाँ पे मेरा नाम गलत क्यों लिखा है? आप अपनी इजाजत को अपने पास ही रखिए। अगर कोई आपने पैगाम देना है तो दे लें, नहीं तो आप जा सकते हैं। ठीक है जी, आपको सवाल का जवाब देना चाहिए, वरना मुझे निकाल दें यहाँ से। मैं जाए, आपको किसी ने दावत दी थी? आप तो ख्वाजे थे, ख्वाज डड्डू बन के खुद ही दौड़े हैं। हमने आपको कोई दावत दी है? खुद ही वो जाहिद खान कज़्ज़ाब ने आपको बुलाया। बंदे दे पुत्रा वगैरह साढ़े नाल गल करया करो। तुम लोग हमारा मजाज नहीं अभी जानते हैं। चलो जी, स्ट्रीम देख लिया आपने। कल 3 बजे फिर इन कुत्तों की लड़ाई देखते हैं, ये कुत्ते कैसे लड़ते हैं। पहले ये कुत्ते आपस में फैसला कर लेना, बाद में बेटा तुम्हें छितर पोला तुम्हारा मैं बाद में करूंगा, वो आखिरी फाइनल में तुम्हारे साथ खेलूंगा। खोती देना होते। अस्सलाम वालेकुम जी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के बटन पर क्लिक कर लें और इन कुत्तों की लड़ाई देखें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।